بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے آقا پر ایک بار درود ہم سب پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، ہم نے ہمارے پیارے آقا ان کے آل پر درود پڑھا، جس سے کہ درود مکمل ہوتا ہے، پورا درود پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ کو شارٹ میں پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں مین مدعے کی۔ آج ہم کس پر ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ عطائے رسول خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز کا عرس آنے والا ہے، اور اسی کے سلسلے میں جو یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے، جو خادمانہ کمیٹی ہے، انہوں نے جو پولیس جو وبھاگ ہے ان سے ایک میٹنگ کی، اور اسی میٹنگ میں ایک جو لیٹر ہے وہ وہاں پہ ان کو دیا گیا، اور اس لیٹر میں جو بات لکھی گئی تھی اس کی وجہ سے جو وہ لیٹر ہے وہ لیٹر بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، اور اس پر جو ہے وواد ہونے لگے ہیں۔ ایک دھڑا جو ہے وہ خادمان خواجہ غریب نواز کی طرف ہو گیا ہے، ایک جو دھڑا ہے اس لیٹر میں جن کے خلاف لکھا گیا ہے یا جن کو روکنے کے لیے لکھا گیا ان کی طرف ہو گیا ہے۔ تو دوستو بات کریں لیٹر کی، تو دوستو اس میں کسی کی پرٹیکولرلی کسی کی مخالفت کرتے ہوئے کسی کو آنے سے روکنے کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے، لیکن وہاں اس لیٹر میں امپورٹنٹلی یہ مطلب ایک کہا گیا ہے، نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو بریلی فکر کے جو سنی ہیں، دوستو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سنیوں کے اندر خود کو بریلی سنی کہنے لگے ہیں، یعنی خود کو سنیت سے الگ کر کے ایک اپنی الگ ہی پہچان دکھانے لگے ہیں، وہ جو بریلوی سنی ہے ان لوگوں کے لیے جو اکبری مسجد ہے، شاہجہانی مسجد ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کا جو درگاہ پریشد ہے، ان کے لیے اس طرح کا ایک معمول ایک پختہ انتظام کیا جائے کہ اس فکر سے ریلیٹڈ کوئی بھی عالم وہاں کی جو اکبری مسجد ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تقریر نہیں کرے گا، اور کسی طرح کی کوئی اپنی فکر کی نعرے بازی نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اپنی جو سلام ہے وہ پیش کرے گا۔ یعنی وہاں پہ جو سلام پیش کی جائے گی وہ جو قدیمی سلام جو شروع سے چلا رہا ہے، یعنی جو صدیوں سے چلا رہا ہے جو سلام ہے، جو وہاں کی ایک رسم ہے، ایک پرمپرا ہے، اس پرمپرا کو قائم رکھتے ہوئے وہی سلام پڑھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہری پگڑی، سفید پگڑی، ان سب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دوستو جو ظاہر سے بات ہے ایک بلنڈر سا مچنا ہی تھا، تو ویسا ہی بلنڈر مچا ہے۔ اب جو بریلی سے عقیدت رکھنے والے ہیں اور خود کو اعلیٰ حضرت سے جوڑنے والے ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بھی ریپلائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی وہاں جا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم ٹکٹس وغیرہ کرائیں گے، جیسا کہ ویڈیو بھی آیا تھا، ٹکٹس کرائیں گے، ہم جائیں گے، دھاوا بولیں گے۔ کوئی اپنی طرف سے الگ بات کہہ رہا ہے، جو حنیف رضوی صاحب، کلیم رضوی صاحب، وہ اپنی طرف سے اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایسے بہت سے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ جو اگینسٹ میں آ رہے ہیں، اور اب جو مطلب درگاہ خادم ہیں ان کی طرف سے بھی ریپلائیز آ رہے ہیں۔ تو حال ہی میں جو سید اشرفی صاحب ہیں، یعنی کہ جو سید عالمگیر اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ابھی لائیو ایک اسٹریم رکھی تھی فیس بک پر، اور اس میں انہوں نے یہ جو بات چلی ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے جو خود وہاں کے جو خادم ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز کے جو خادم، اس بارگاہ کے جو خادم ہیں سہیل چشتی صاحب، ان کو بھی بلایا، اور دسا سے جو حسن علی باپو ہے ان کو بھی بلایا، اور ایک اسٹریم کی، اور اس میں انہوں نے اسی موضوع پر انہوں نے بات رکھی، اپنا بھی ویو رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان دونوں جو صاحب آئے تھے، یعنی کہ جو آئے تھے خاص مہمان، ان کے بھی ویو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے کہ آخر یہ جو نوبت آئی، ان جو ٹاپکس تھے جن پہ یہ بات ہوئی ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں، آخر یہ جو مطلب بات رکھنی پڑی، کیوں رکھنی پڑی کہ جو بریلوی جو فکر کے جو لوگ ہیں، بریلوی جو خود کو بریلوی سنی کہنے لگے ہیں، ان کے لیے یہ بات کیوں رکھی گئی، اس کے پیچھے کا ریزن کیا تھا، کیا پاسٹ میں اس سے کوئی انسیڈنٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا۔ تو دوستو جو سہیل چشتی صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، اور یہ ڈیسیجن ہے وہ کیوں لیا گیا، اس کے پیچھے انہوں نے اس کا جو ریزنز تھے، وہاں کے جو ریزنز تھے وہ بھی انہوں نے بتائے۔
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से रीजंस थे जो कि रीज़न बने, और क्या ये रियलिटी है कि सच में जो बरेली से जो अकीदत रखते हैं उन सबको वहाँ आने से रोक दिया गया है, या सिर्फ ये चीज़ें रोक दी गई कि जैसे हर जगह आला हज़रत में कोई भी मतलब प्रोग्राम होता है तो मोस्टली हम देखते हैं आला हज़रत से अकीदत रखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत हर मुसलमान रखता है, उन्होंने जो सुन्नियत के लिए काम किया उसका इनकार कोई नहीं करता है। लेकिन जैसे हर जगह कहीं पे भी किसी का भी प्रोग्राम हो उसमें मोस्टली आप ये देखेंगे ही देखेंगे कि आला हज़रत का तो नारा लगता ही लगता है, और आजकल ताजुश शरिया और वो जो पीछे की जो पीढ़ी है उनके भी नारे लगने लगे हैं। तो उसी वजह से उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं और इसके बारे में उन्होंने अपने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं, क्यों मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम जो सलाम है वहाँ पर बैन किया गया, क्या वजह थी इसकी। तो ये भी हमें इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्ट्रीम को देखना और पता करते हैं कि आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या थे कि ये डिसीजन लिया गया, और साथ ही साथ में जो बरेली फिक्र के जो सुन्नी हैं उनके बारे में जो कहा गया वो क्या कहा गया, तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्ट्रीम को देखना। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात कैसे हैं? बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं आज, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बात ही कुछ ऐसी है और मामला ही कुछ गर्म है सोशल मीडिया पर। सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोग सवाल भी करेंगे, हम आपके सवाल को लेंगे। आज हमारे 2 मेहमान हैं, इंशाल्लाह ताला उसका तारुफ भी पेश करेंगे। उससे पहले क्योंकि आज बात गरीब नवाज़ की है, तो अशार भी गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश करके ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। और अशार भी किसका? मुहद्दिस आज़म हिंद का। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज़, गरीब आए हैं तेरे दर पर गरीब नवाज़, करो गरीब नवाज़ी मेरे गरीब नवाज़। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज। लगाकर आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, लगा के आस मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। न मुझसा कोई गदा है, न तुमसा कोई करीम, न दर से उठूंगा बे कुछ लिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। जमाना भर से मुझे कर दिया गनी सैयद, मैं सदके जाऊं तेरी जोक के गरीब नवाज। बहरहाल बहुत से लोग इस बीच जुड़ चुके हैं। आज के हमारे इश्तिहार से सबको मालूम हो गया होगा कि अजमेर से जो ऐलान हुआ है, अजमेर से जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान के ताल्लुक से आज हमारी गुफ्तगू होगी। कोई ऐलान सही है, ऐलान गलत है, ऐलान होना चाहिए, ऐलान नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पर हम आपकी भी राय लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप देखते होंगे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये बहस जारी है, और बहस इस बुनियाद पे जारी है कि वहाँ से पुलिस महकमे को जो खुदाम कमेटी है उसने एक लेटर लिखा, और लेटर में ये बात लिखी ख़ास तौर से कि जो बरेलवी मसलक के लोग यहाँ आते हैं, शाहजहानी मस्जिद वो दीगर जो मसाजिद है वहाँ पर वो तकरीर ना करें और ना ही वो मखसूस नारे लगाएं। ख़ास तौर से उसमें सफ़ेद पगड़ी, हरी पगड़ी का भी जिक्र किया है, यानी दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी के ताल्लुक से। तो अजमेर शरीफ से जो ये फरमान जारी हुआ है, ये फरमान किस हद तक सही है, पहले आप बताएं, पहले आप अपना सजेशन दें, आप अपना मशवरा दें कि अजमेर शरीफ से ये फरमान, ये ऐलान किस हद तक दुरुस्त है। उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमने अजमेर शरीफ के ही खादिम आस्ताना जनाब सैयद सुहेल अहमद चिश्ती, जिन्हें ऐफी मियाँ के नाम से जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत आते हैं, और उनको लिया है। और दीसा शरीफ से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी के छोटे भाई सैयद हसन अली बापू को भी आज हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया है। सबसे पहले हम आपके कमेंट को लेते हैं कि मोहम्मद साहिल शफ़ी, जुनैद खान अशरफ हैं, और सईद मोइन अशरफ ये जोधपुर से हैं,
और मोहम्मद ज़काउल्लाह फैज़ी, वालेकुम अस्सलाम, कबीर अशरफी रायपुर से। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ का ये जो फरमान है, अजमेर शरीफ का जो ऐलान है कि बरेलवी मसलक के लोग यहाँ पर आकर तकरीर ना करें और ना ही मखसूस नारे लगाएं, यहाँ पर कदीमी सलाम पढ़ा जाएगा और दूसरा सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। जी अमर शफी साहब, आप अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या दीपावली के दिए से ज़्यादा जुल्म है सलाम रज़ा पढ़ना? मेहंदी मियाँ को भी लेना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, मेहंदी मियाँ को भी लेना चाहिए। आपका ये सजेशन अगर काश की पहले आता तो मैं कोशिश करता उनको लेने की। अगर आज ना सही तो मगर अगर इस मुद्दे पर दोबारा हमारी कोई बहस हुई और हमारा कोई उन्वान बना, टॉपिक बना, तो ज़रूर हम मेहदी मियाँ को भी, बहुत काबिल आदमी हैं, आलिम दीन हैं और बड़ी इज़्ज़त है उनकी, और उसके अलावा उलमा का तबका उन्हें पसंद करता है, खानवाद शफ़िया से बड़ी गहरी अक़ीदत भी रखते हैं और हुज़ूर सरकार कला से मुरीद भी हैं और आपको खिलाफत भी हासिल है, और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सरपरस्त भी हैं। मोहम्मद तौक़ी साहब कहते हैं, हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ये गलत है। अजमेर शरीफ की दरगाह को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लिए हैं खादिम आस्ताना ने। यानी खादिम आस्ताना का ये ऐलान मोहम्मद तौक़ीर के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और ये किसी की मालिकाना हक नहीं है कि जो वो किसी को रोके। सबसे पहले याद बता दें, आपको बता दें कि यहाँ पर किसी को रोका नहीं गया है, क्योंकि वो आस्ताना वो है कि जहाँ पर कोई भी आ सकता है। हर धर्म के वहाँ लोग जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने लोगों को रोका क्यों जाएगा? हाँ, ये है कि ऐलान में ख़ास तौर से ये बात की गई है कि तकरीर करने नहीं दिया जाएगा, मख़सूस नारे नहीं लगाने दिए जाएँगे और जो कदीमी सलाम है वो पढ़ा जाएगा। इस पर आपकी राय क्या है? अभी थोड़ी देर में हमारे मेहमान जुड़ जाएँगे। बहरहाल ज़िया शफ़ी, आप क्या कहेंगे? शकील शेखर शफ़ी हैं और मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी, शहबाज़ सलाम पढ़ते कम और चिल्लाते ज़्यादा हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ आस्ताने के गरीब नवाज़ के खुद्दाम और वहाँ के सजानशीन को ही तकलीफ़ नहीं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि बहुत से नाज़रीन को भी ये बात महसूस हो रही है कि वहाँ पे सलाम कम पढ़ते हैं और चिल्लाते ज़्यादा हैं। और एक साहब कह रहे हैं, सईद इरफान साहब के अजमेर शरीफ वही जाते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अजमेर शरीफ वही जाते हैं जिन्हें गरीब नवाज बुलाते हैं, जिन्हें हिंदल वली बुलाते हैं, क्योंकि गरीब नवाज की वो ज़ाते पाक है कि जिसके बारे में क्या कहा जाए कि वो अताए रसूल के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं। गरीब नवाज आपका लक़ब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन का इंतख़ाब फ़रमाया और आप हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए। वाक़तन हज़रत गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए, तो हिंदुस्तान की काया को पलट दिया और सिलसिले चिश्त को यहाँ हर जानिब ही नहीं फैलाया, बल्कि इस्लाम के वो तराने वो लोग गाने लगे जो मंदिरों में घंटा बजाते थे, जो मंदिरों में पुजारी थे, जो मंदिरों में इबादत करते थे। ये यकीनन बहुत बड़ा एहसान अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज़ का है कि जिनके ज़ाते पाक और जिनके कदम पाक की बरकत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम यानी मुसलमान नज़र आ रहा है। क्यों ना नज़र आए? क्योंकि वो अताए रसूल हैं। क्यों ना यहाँ पे इस्लाम की बहारें हों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत गरीब नवाज़ को हिंदुस्तान की सरज़मीन के लिए मुंतखब फरमाया था। बहरहाल मोहम्मद अशहर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो दुआ करेंगे वही कबूल होगा और हम लोगों के ऐसा चिल्लाते हैं वो लोग। हाँ, कुछ खुद्दामीन के जो वहाँ पे तरीक़ेकार हैं, बहुत से वीडियोज़ भी आए, बहुत से मामलात भी आए, वो अपनी जगह हैं और मैं समझता हूँ कि शायद कि अजमेर शरीफ ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में अक्सर दरगाहें हैं जहाँ पे खादिमों के मामले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर बड़ी लूट-खसोट होती है, आने वाले ज़ायरीन को तकलीफ़ दी जाती है। तो ये तो अजमेर क्या बल्कि और भी आसानें हैं जहाँ पर ये मामले होते रहते हैं। बहरहाल ये मामले बंद होने चाहिए। ज़ायरीन तो गरीब नवाज़ को देख कर के, महबूब इलाही को देख कर के, साबिर कलियरी को देख कर के, मखदूम पाक को देख कर के उन दरों पे जाता है और फिर जब उनके साथ अगर कुछ गलत हो और उनके साथ उनसे ज़्यादती हो या उनसे पैसे लिए जाएँ या उनकी जेब काटी जाए, तो यकीनन अहले अक़ीदत को दर्द होता है, अहले अक़ीदत को परेशानी होती है। ये तमाम चीज़ें तो ख़त्म होनी चाहिए। और मोहम्मद अशरफ रज़ा कह रहे हैं, रिज़वी की तख़सीस क्यों?
यहाँ पे रिजवी नहीं, क्योंकि दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी, तो क्या ये दोनों रिजवी हैं? उसमें शफी भी हैं, बरकाती भी हैं, चिश्ती भी हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो कोट किया है वो बरेलवी मसलक, और क्योंकि एक उनकी अलग है कि बरेलवी मसलक अलग है, सुन्नी मसलक अलग है, वो अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, और बहुत से लोग सुन्नी हैं जो अपने आप को बरेलवी भी कहते हैं। और फैज़ुर रहमान साबरी हैं, अल्लाह हम सबको सही रखे। तो हम कोशिश करेंगे कि एफ़ी मियाँ अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो वो जल्दी से हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएं। और अच्छा, एक बात बताएं नाज़रीन, यहाँ पे मामला बड़ा अजीब है। अब अगर हमारी बात सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ के लोग उसूल शराइत का मुकम्मल, हाँ, हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हर जहाँ का अपना एक उसूल होता है, अपना ज़ाब्ता होता है। अगर अजमेर शरीफ में किसी को आने से रोका नहीं गया है, अगर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कदीमी सलाम पढ़ा जाए, जो बुज़ुर्गों का सलाम है वो पढ़ा जाए, यहाँ पे मखसूस नारे ना लगें, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें सोचना पड़ेगा कि उनकी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। मोहम्मद इमरान अशफी जिनके दरबार आप जा रहे हैं हाज़िरी के लिए, नारा भी उनको लगाना चाहिए और उनके ही घराने का ज़िक्र करना चाहिए, और नारा भी उन्हीं का लगाना चाहिए। बिल्कुल, बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। यकीनन ये तो अदब है, यही तो ईमान का तकाज़ा है, यही तो मोहब्बतों से, बुज़ुर्गों की मोहब्बतों का हमारे पास सरमाया है कि हम बड़ी अक़ीदत से उस बारगाह में पहुँचे हैं और गरीब नवाज़ ने हमें बुलाया है, तो नारा भी तो उन्हीं का बुलंद करना चाहिए। कहीं न कहीं ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, कहीं न कहीं कुछ हठधर्मी भी है और कुछ चीज़ें हैं, उन्हें भी गौर करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले इस मामले में अजमेर शरीफ से बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं सैयद सुहेल अहमद चिश्ती एफ़ी मियाँ साहब क़िबला। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। हमारी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं आलमगीर अ, मियां? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बुज़ुर्गों का फैज़ान है, गरीब नवाज़ की अता है, जो खा रहे हैं, जी रहे हैं और इस तरीके से ज़िंदगी गुज़ार बेशक रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। और यकीनन इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर किसी का एहसान है, और आज हर तरफ जो इस हिंद की सरज़मीन पर अज़ानों की आवाज़ बुलंद हो रही है, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, ये सदका है अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ का। बहरहाल, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, मगर उन्वान बहुत गर्म है, मौज़ू बड़ा अजीब है। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से वावेला मचा हुआ है, यूट्यूबर को एक मुद्दा मिल गया है, तरह-तरह की बातें, जी कुछ गलत, कुछ जी। सही मिक्स करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि अजमेर शरीफ से जो बात खुद्दामीन की तरफ से प्रशासन को बताई गई है, वो ख़ास क्या बातें हैं? हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए, लेटर आपने पढ़ा होगा आलमगीर अशरफ मियां। जी, जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि उस लेटर के अंदर जो है प्रशासन से ये मांग करी गई है कि कोई बरेलवी अजमेर शरीफ में उर्स के अंदर तशरीफ ना लाए, या कोई भी शरीफ से ताल्लुक रखने वाले यहाँ ना आए। कोई बरेलवी यहाँ पर जो है अपने उलमाए मतलब बरेली आलिम दीन यहाँ तशरीफ ना लाए। सबसे पहले कि ये बहुत गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि देखिए, हिंदुस्तान के शहंशाह के उर्स हैं और इस बारगाह के अंदर किसी को भी मनाही नहीं है कि यहाँ पे ये हम भी कोई नहीं है बोलने वाले कि कौन आएगा इस बारगाह के अंदर, कौन नहीं आएगा। जिसको लेकिन हुजूर सोशल गरीब मीडिया नवाज पर रुक गए। बुलाएंगे। लेकिन जी सोशल मीडिया पे ये बात बहुत वायरल हो रही है, और बहुत से लोग यूट्यूबर वीडियो निकाल रहे हैं कि बरेलियों को अजमेर शरीफ में आने से रोका गया है। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई, वो बताइए। ये मुझे आप बताइए कि वो लेटर पहले आपने पढ़ा है? हाँ, मैंने तो पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि तकरीर और मखसूस नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे, और कदीम जो सलाम है वो पढ़ा जाएगा। देखिए, जो अंजुमन के लेटर पैड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, जिस चीज की मांग करी गई है, वही एक सच्चाई है। जी, किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको रोका जाए, किसको ना रोका जाए, ऐसा तो कुछ उस लेटर में मैंने भी पढ़ा है, कुछ ऐसा वादा नहीं है। ये तो सब अफवाहों का बाजार गर्म है। देखिए, जहाँ पे बात बारगाह गरीब नवाज की आती है, या जहाँ पर बात खुदा में ख्वाजा की आती है, तो वहां पर जो है हकीकत जितनी होती नहीं है, उससे ज्यादा जो है मन गढ़ंत झूठ
فریب اس کو اندر جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ عوام کے اندر جو ہے شائع کر دیا جاتا ہے. تو عوام کو بھی یہ چاہیے دیکھیے کہ سب سے پہلے جس لیٹر کے اوپر فضیحت ہو رہا ہے اس لیٹر کو پڑھ لیں. بھائی جی اس لیٹر کے اندر اس لیٹر پیڈ میں یہ لکھا گیا ہے، اسے مانگ کری گئی ہے کہ بھائی حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو بھی اور بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو یا عالم دین ہو یا حافظ ہو قاری ہو، بہرحال جو بھی ہے یہاں پر آئے تو وہ کوئی بھی ایسے شخصی نعرے نہ لگائیں، جی نہ یہاں پر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں جو سلام ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کا لکھا ہوا اعلی حضرت کا، نہ وہ پڑھا جائے. کیونکہ دیکھیے یہ ہے ایک بہت قدیمی بارگاہ ہے، یہاں پہ اولڈ جو ٹریڈیشن ہے وہی چلا رہے ہیں. یا نبی سلام علیہ کا جس یہاں پہ انڈین پیور کر کے ایک سلام کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کا سلام کیوں نہ پڑھا جائے، اس پر آپ کچھ وضاحت پیش کریں. دیکھیے اعلی حضرت سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے کتب نے، ولیوں نے، اولیاءوں نے صلاۃ و سلام لکھے ہیں، تو وہ کیوں نہ پڑھے جاتے ہیں بریلی شریف میں؟ خالی جی ایک یہی ایسا سلام، اس سلام میں ایسی کیا بات ہے کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اس لیے پڑھا جانا چاہیے؟ تو اعلیٰ جی حضرت سے پہلے بھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لکھا ہوا صلاۃ السلام ہے، نظام الدین اولیاء ہے، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلام لکھا ہے اس سلام پہ بھی تو نظر ڈالنی چاہیے نا. جی جس سلام کو یہ آپ مجھے بتلائیے کہ بار گائے حضور غریب نواز کے اندر مخدوم سمنا بھی تشریف فرما ہوئے ہیں اپنے دور کے اندر، بالکل بالکل. سرکار کلا آپ کے جد وہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، جی حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، حضرت اظہار اشرف میاں وہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ کے جدوں نے کون سا سلام پڑھا ہے بارگاہ غریب نواز؟ جی نہیں، آپ ظاہر مجھے سی بتا بات ہے دیجیے. کیونکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہی ہے یا نبی سلام علیکہ، اور یہ ہم سب بچپنے سے دیکھتے دیکھیے، آئے، پڑھتے آئے، ہمارے ہاں بزرگوں نے ہی پڑھا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے، خان کا ہے کچوچا شریف سے، خان وادہ اشرفیہ سے جتنے بھی محدثین آئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ولی اللہ تشریف فرما ہوئے ہیں، کچوچا شریف میں کوئی کم ولی نہیں گزرے. الحمدللہ وہ سرزمی بھی بہت بلند سرزمی ہے کچوچا شریف بھی. حضرت مخدوم سمنا جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شرف وہاں کے ان کے جو اولادوں میں جو حاصل ہوا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. وہ بھی جی جی بے غریب شک. نواز کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان سب نے بھی یہی سلام پڑھا ہے یا نبی سلام علیہ کا. کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آج سے نہیں، یہ تو 800 سال سے اسی سلام کو پڑھا جا رہا ہے، یہ اولڈ ٹریڈیشن ہے. اب ایسی تو نئی نئی خانقاہ ہے، آنے والے دور کے اندر ایسی کئی خانقاہ ہیں، ایسے کئی مولاناؤں کی بارگاہیں بنیں گی. تو اب چلو اعلیٰ حضرت کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، چلیے بھائی ان کے نام کے نعرے لگا دیے، ان کے عاشقوں نے لگائے، کوئی اس میں گریز نہیں ہے، چلو ان کی محبت اور عقیدت کے اندر انہوں نے لگا دیے. اب یہ آج کل جو آج نئے نئے مولوی ملا مولانا گزر رہے ہیں، پیر صاحب گزر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، ان کے نعرے لگیں گے کیا بارگاہ غریب نواز میں؟ اس کا تو آپ مجھے جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے، بالکل. انڈین پیر میں آپ کے سوال کو لوں گا، لیکن آخر میں لوں گا، کیونکہ تاکہ آپ کے سوال کی وجہ سے ہمارے سوال نہ چھوٹ پائیں اور ہماری بات نہ چھوٹ پائے. یہاں پہ میں ناظرین آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور ایک بات کہنا چاہوں گا. چلیے، آج اجمیر شریف سے یہ اعلان ہوا، اور اعلان یہ ہوا کہ مخصوص نعرے نہ لگیں، اعلان یہ ہوا کہ وہاں پر شاہجہانی مسجد ہے، پائتی کی مسجد ہے، وہ دیگر مساجد میں ان کا خطاب نہ ہو. یہ ایک اعلان ادھر سے آیا. لیکن مجھے یہ بتایا جائے، میں آپ کو ابھی یہاں پر اسکرین پر ہی میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ پڑھیے، جو ہندی جاننے والے اچھی طرح سے جان لیں گے. اسکرین پہ لکھا ہے کہ اجمیر شریف عرس میں نہ جائیں بریلوی مسلک کے سنی مسلمان. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے، اخبار کی کٹنگ ہے. اجمیر عرس میں نہ جائیں بریلوی مسلک کے سنی مسلمان. میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے پڑھ رہے ہوں گے، بہت ہیڈنگ لگی ہوگی. یہ میں ایک پیپر کی کٹنگ دکھا رہا ہوں کہ اجمیر شریف عرس میں نہ جائیں بریلوی مسلک کے سنی مسلمان. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جب یہ اعلان ہوا تھا بریلی شریف سے کہ کیا دھکا کھانے کے لیے آپ اجمیر جائیں گے؟ کیا آپ اجمیر شریف میں جائیں گے جیب لٹوانے کے لیے، جیب کٹوانے کے لیے؟ اس وقت ہندوستان میں کتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ نہیں، ہم اجمیر جائیں گے، ہم اجمیر جائیں گے. وہاں پر بھی بریلوی مسلک کا نام لیا گیا،
وہاں پر بھی کہا گیا کہ اجمیر شریف بریلوی مسلک کے لوگ نہ جائیں، وقت بھی تمام لوگ خاموش تھے۔ یہ میرا بنیادی سوال ہے اور مجھے حق ہوتا ہے کہ ایسے سوال کو آپ تک پہنچائیں اور اس کا جواب چاہیں۔ اگر کل تک آپ اس اعلان کی مخالفت کرتے اور آج بھی اجمیر کے اس اعلان کی مخالفت کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ کی مخالفت میں دم ہے، آپ کی مخالفت میں کچھ سچائی ہے۔ لیکن جب بریلی شریف کے عرس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اعلی حضرت کے عرس میں اعلان کیا گیا کہ اجمیر شریف نہ جائیں بریلوی مسلک کے لوگ، اس وقت لوگ کہاں تھے؟ اس وقت یوٹیوبر کہاں تھے؟ اس وقت سوشل میڈیا والے کہاں تھے؟ اس وقت پروگرام کرنے والے کہاں تھے؟ اس وقت اعتراض کرنے والے کہاں تھے؟ اس وقت تو گالی دینے والے تھے، مجاوروں، خادموں، پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو نکال رہے تھے سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے۔ تو یہ دو رنگی ہے، یہ دو رنگی چھوڑ دیجئے اور ایک رنگ کی بات کیجئے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، میں تھوڑا سا کیونکہ اپنے ناظرین کو بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر درگاہ کا ایک اصول ہوتا ہے، ہر درگاہ کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہر درگاہ کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں پر آپ پہنچے ہیں ان کا ہی نعرہ لگے، ان کی ہی آواز بلند ہو۔ اگر یہ مطالبہ اجمیر شریف سے ہوا ہے تو کیا غلط ہے؟ میرے حساب سے یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، جو اہل سنجیدہ ہیں ان کے حساب سے نہیں ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے مطالبات کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز سے تو محبتوں کا پیغام ہوتا ہے اور نفرتوں کے ختم ہونے کی بات ہوتی ہے، مگر اگر نہ ہی یہ اعلان کرتے تو کیا جاتا وفی میں؟ جی اگر یہ اعلان نہ کرتے تو کیا تھا؟ خاموش ہو جاتے۔ ایسے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے پرشاسن کو پرمیشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے غریب نواز کی عظمت پر ایک طرح سے دیکھیے حرف آیا؟ دیکھیے غریب نواز کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ کو جہاں تک میرے حساب سے معلوم ہونا چاہیے کہ بیتی مطلب لاسٹ جو شب برات کا دن تھا، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شب برات کے دن تمام حاضرین زائرین اس وقت موجود تھے، لوگ وہاں بہت دور دور سے جو ہے تشریف لاتے ہیں، بڑی رات رہتی ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو وہاں پر ایک جتھا آیا تھا بریلی شریف سے، جی اور وہاں پہ پائنٹی گیٹ کے اوپر ان لوگوں نے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو پیتانا گیٹ ہے سنہری کلر کا، جی وہ نکال دیا تھا ان لوگوں نے کھینچ جی کے۔ جی اب یہ ان لوگوں کو زیب دیتی ہیں چیزیں، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جہاں پر ان کی نہیں چلتی ہے تو وہاں پر اب یہ لوگ گنڈا گردی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی وہاں پہ نعرے لگائے گئے، چریا چریا کریا کریا، جو بھی ان لوگوں کے ڈکشنری میں ورڈز لانچ ہوتے ہیں، تاجو شریعہ تاجو شریعہ۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ بارگاہ غریب نواز کے اندر کیا آج کے مولانوں کے بھی نعرے لگیں گے؟ اب جی آپ جی کے پیر ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ مرید ہیں، بیعت ہوئے ہیں ان سے، آپ کے پیر ہیں، آپ کا پیر کا اور مرید کا جو نسبت کا معاملہ ہے وہ اپنے گھر میں رکھیے، اپنے پیر خانے میں رکھیے، اور اتنی محبت کرتے ہیں تاج الشریعہ سے، تو یہ محبت مدینہ منورہ میں کہاں جاتی ہے؟ یہ محبت مکہ معظمہ میں کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، وہاں پہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو خوف سے ڈر سے وہاں نعرے، وہاں پیر صاحب کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں پر ان لوگوں کو بارگاہ غریب نواز کے اندر ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، یہاں پہ آ کے یہ لوگ ہر سال کی، یہ آج کی نہیں ہے، کئی جی سال گزر چکے ہیں اس چیز کو، اسی جی لیے جب یہ ہر سال حادثہ پیش آنے لگا ہے، ایک سال تو قوالوں کے ڈولوں کو اٹھا کر کے خادموں کے اوپر چلائے گئے تھے۔ اس وقت او کہاں تھے ٹکٹ کینسل کرانے والے؟ جی یہ نہ سوچیں یہ لوگ کہ ہم ٹکٹ کرا دیں گے تو غریب نواز کی بارگاہ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ وہ جی بدنصیب ہیں جو نہیں آ پا رہا ہے، یا جو ٹکٹ کرا کے بھی کینسل کرا رہا ہے، انہیں غریب نواز نہیں بلا رہا ہے۔ ان کے آنے نہیں آنے سے ہمیں یا غریب نواز کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ہم نہیں جا رہا ہے، تم آؤ گے بھی تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ ایسا کچھ نیا، اور تم نہیں آؤ گے تو ایسا کیا ہو جائے گا۔
وہ تو बिल्कुल सही है। بارگاہ غریب نواز کے عرس ہیں، سلطان کے عرس ہیں، ان کے عرس منانے کے لیے مدینہ شریف سے رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے عرس منانے کے لیے امام حسین، امام حسن تشریف فرما ہوتے ہیں، مولا کائنات غوث اعظم بغداد شریف سے تشریف لاتے ہیں۔ ہم تو انہی میں خوش ہیں۔ ہمیں ایسے فتنہ انگیزی کرانے والے لوگوں سے تو گریز کرنا ہی بہتر ہے، وہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ اگر انہیں یہاں پہ آ جی کے جنگ لڑنی ہے تو بہتر ہے۔ ابھی جیسے کل ایک آڈیو کلپ نکلی ہے سید شاہ نواز حسین احمد آباد سے، جی اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے صاحب وہ، مگر سید کی خوبی ان کے اندر آپ مجھے بتلا دیجئے کہ ہے یا نہیں ہے۔ صبر، سید کا مطلب تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، سید کا مطلب تو صادق ہوتا ہے، سید کا مطلب صابر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بول رہے ہیں آڈیو کے اندر کہ تمام ہندوستان کے اندر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ لوگ اجمیر شریف میرے ساتھ چلے، جن کے پاس ٹکٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کریں، ان کے ٹکٹ میں کراؤں گا، اور اپن 5 تاریخ کو 5 رجب کو اجمیر شریف ایک ساتھ چلیں گے، بعد نماز مغرب راوزی شیعہ خادموں کے جنازے نکالیں گے۔ جی بہرحال آپ کی بات ہم ابھی کریں گے، کیونکہ ڈیسا کی سرزمین سے سید حسن علی باپو بھی جڑ گئے ہیں، ان کو جی بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ خیریت خیریت؟ جی آپ کو بھی وعلیکم السلام قبلہ سید صاحب، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بھی بڑا احسان ہے۔ دیکھیے ایک بحث چل رہی ہے، اس وقت موضوع سخن بنا ہوا ہے اجمیر شریف کے اعلان کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے جی اپنی پرتکریا دیں کہ اجمیر شریف کا جو اعلان کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے۔ جی حضور۔ جی آپ ہی سے سوال ہے۔ دو میرا سوال یہ ہے کہ اجمیر شریف کا جو بھی جی اعلان ہوا، جو ایک فرمان جاری ہوا، کس حد تک آپ صحیح مانتے ہیں، کس حد تک غلط مانتے ہیں، کتنا صحیح مانتے ہیں، کتنا غلط مانتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ جی اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں پہلے تھوڑی بالکل تمہید باندھنا ضروری سمجھتا ہوں بالکل اس بالکل معاملے بالکل۔ پر۔ جی الحمدللہ ہندوستان میں اہل علم درسگاہیں اور اہل علم خانقاہیں ہمیشہ رہی ہے۔ ماضی میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ہر سٹیٹ میں اور جگہ جگہوں پر مرکز علم نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب گجرات مرکز علم تھا، ایک زمانے میں حیدرآباد مرکز علم رہا، ایک زمانے میں بہار بنگال میں بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفسر گزرے، ایک دور آیا جب مہاڑیرہ متحرہ میں بڑے بڑے علماء قابرین، شاہ برکت اللہ مہریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید علی رسول مہریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بدایو شریف لے لیجیے آپ، اسی طریقے سے بریلی شریف کی مقدس سرزمین لے لیجیے، یہ بھی مرکز علم ہے جس میں بڑے بڑے اکابرین، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے بھائی حسن رضا خان، آپ کے شہزادے تمام، اسی طریقے سے کچو شاہ مقدسہ میں بھی سرکار ہم شبی غوث اعظم علی حسین اشرفی میاں لے لیجیے، حضور سرکار کلا لے لیجیے، سیدنا اظہار اشرف رحمۃ اللہ علیہ لے لیجیے، اور دور حاضر میں بھی کئی ایسے اکابر اہل سنت موجود ہے۔ تو تمام بات کا نچوڑ یہ ہے کہ مرکز علم جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں حالات کے اعتبار سے، مرکزیت کے اعتبار سے۔ مرکز علم کبھی بدایو رہا، مہریرہ متحرہ رہا، بہار، یو پی، گجرات، حیدرآباد رہا، بریلی خود مرکز علم ہے، کجوشا مقدسہ مرکز علم ہے، مگر متفقہ طور پر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ گھٹی میں پلایا ہے کہ جب سے ہندوستان میں دین پھیلا، دین آیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہاں گونجا، اس دن سے لگا کر صبح قیامت تک مرکز علم تو بدل سکتے ہیں
مگر مرکز عقیدت و محبت اگر کوئی دربار ہے تو وہ صرف اور صرف دربار حضور غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول سیدنا و سندنا سرکار معین الدین حسن چشتی ثم اجمری قدس اللہ سر النورانی کی بارگاہ ہے۔ یہ میں بے عرض شک کرتا بے چلوں، شک بے شک۔ یہ جی تمام سلسلے برکاتیہ ہو، رضویہ ہو، اشرفیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ابو العلیہ ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، نظمیہ ہو، نصیریہ ہو، جتنے سلاسل ایفی میں طریقت تھوڑا سا ہندوستان میں آپ ہیں، کا سر اوپر ہو جائے، فریم تھوڑا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ایفی میں تھوڑا سا جتنے برابر ہو سلاسل جائے گا تو اچھا رہے گا۔ طریقت موجود ہیں ایفی میں وہ آپ سارے کے سارے الحمدللہ اس بات کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں کہ مرکز علم تو بدلتے رہے مگر مرکز عقیدت و محبت اگر کوئی دربار ہے تو وہ دربار حضور غریب نواز ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا کہ بہت وقت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام لوگ اس پر متفق ہوں گے کہ ایک طوفان بدتمیزی یہ جاری کی گئی کہ ایک طبقہ بریلوی علماء کا جو ہے اہل سنت، وہ علماء کہتے ہیں کہ خدام خواجہ جو ہیں وہ رافضی و شیعہ ہیں، میں اس اور جانب ایک طبقہ میں اس جانب حسن علی باپو آؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے مختصر جو حضور میں سوال اور عرض یہ اعلان کر کروں، رہا ہوں میں آؤں گا وہاں بھی آؤں گا کہ یہ اعلان کس حد تک جی صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے۔ جی، یہ یقینی طور پر بحث کا موضوع ہے کہ یہ اعلان جو کیا گیا ہے وہ کس کرائٹیریا میں کیا گیا ہے، کس مجبوری میں کیا گیا ہے، اس مجبوری کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایفی میاں کی میں بات سن رہا تھا جس پر وائس کٹ رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جو نعرے بازی ہوئی، جس پر میرا خود کا کلپ وائرل ہوا اور مجھے بھی کئی فون آئے، میں نے اس کلپ میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں بارگاہ غریب نواز میں آپ اپنے والد کا، اپنے باپ کا، اپنے مرشد کا نعرہ لگا کر بارگاہ غریب نواز کی توہین کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی عظمتوں کے مالک ہو، آپ کے باپ، آپ کے مرشد، آپ کے بزرگ کتنی ہی عظمتوں کے مالک ہو، مگر آقا کے درباروں میں غلاموں کے نعرے نہیں لگا کرتے۔ نہیں اگر لگاتا بے میں شک۔ نجف اشرف میں جا کر یہ نعرہ لگاؤ حق معین یا معین، تو کوئی مجھے کہے گا کہ یار یہ تو ان کے بھی دادا ہے، آپ جن کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ تو ان کے دادا ہے، تو یہاں تو نعرہ یہی لگے گا نا کہ نعرہ حیدری یا علی۔ اب میں یا حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پہنچ کر یہ کہوں نعرہ میں ٹھہر حیدری، کر کے نعرہ میں حیدری، میں ٹھہر کر کے یہاں پہ یہ کہوں گا، دیکھیے پھر بھی حق معین ہے یا غریب نواز کا ہے یا نعرہ حیدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ اتھارٹی ہیں اسلام کی بڑی شخصیات ہیں، یا کہیں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی نعرہ لگ جائے تو یہ کوئی بہت برا نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور کے جو پیر ہیں، آج کے دور کے جو عالم حضرات ہیں، اگر ان کا نعرہ ان کے مریدین لگائیں، آپ سوچئے، بے حرمتی ہے میں بارگاہ سمجھتا غریب ہوں نواز کی، تو یہ تو کتنی بڑی توہین ہوگی۔ ہماری حیثیت کیا یقینی ہے، طور پر۔ ہمارا اسٹیٹس حضور میں کیا ہے، عرض کرتا ہمارا چلوں جی کہ حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی سرکار اصغر القادر رحمۃ اللہ علیہ میرے تایا حضور میرے مرشد نے مجھے یہ درس دیا بچپن میں ہی کہ جب آپ خود دربار غریب نواز میں حاضر ہوتے تو آپ مسجد میں جو صحن ہے وہاں کھڑے رہتے، سلام پیش کرتے، وہیں سے دعا کرتے اور پلٹ کر آ جاتے، فرماتے میری حیثیت ہے کہ میں اس بارگاہ کے اندر پہنچوں، میرے قدم میں یہ سقط ہے کہ میں اندر جا سکوں۔ یہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ نعرے بازی تو حضرت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور خانواد چشتیہ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، شاہی باغ کی خانقاہ، حضرت نصیر الدین چشتی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جب بھی درباری غریب نواز میں جاؤ تو اس گمت کو اپنی ان آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی جسارت نہ کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، ادب سے جانا، قدم بوسی پیش کرنا، صلاۃ و سلام پیش کرنا، دعا کر کر پلٹ آنا۔ جب ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے اس گمت کا ادب اتنا سکھایا ہے تو پھر آپ اس دربار کی عظمت و شان کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ یہ بات تو صحیح ہے ایفی میاں کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی سالوں سے یہ سننے میں آتا ہے اور یہ باتیں ہوتی بھی ہیں کہ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ دل کو یہ بات بری لگتی ہے
کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس جگہ سے آتے ہیں، انہیں کون سی تعلیم دی گئی ہے، انہیں کون سی تربیت دی گئی ہے کہ غریب نواز کے احاطے نور میں، احاطے چشت میں غریب نواز کا نعرہ چھوڑ کر کے اپنے اپنے پیروں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ نے تقریر پر بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ تقریر نہیں ہونی چاہیے، تو تقریر میں ایسا کیا معاملہ ہے ایفی میاں؟ جی میں نے سنا نہیں، واپس سے اگر آپ بول دیں تو۔ دیکھیے، نعرے پہ پابندی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر تقریر پر جی بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ بھئی یہ لوگوں کی تقریر نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ان کی جو تقریر ہے، ان کا جو موضوع ہوتا ہے، وہ موضوع غریب نواز کی شان بیان کرنا نہیں ہوتا اس تقریر میں۔ جی وہ موضوع ہوتا ہے جو ان کو پلیٹ فارم مہیا کرا رہا ہے، اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے انہی لوگوں کی غیبت اور برائی کرنا۔ جی میں کچوچا شریف عرس میں آ کے آپ مجھے جگہ مہیا کرائیے، میں تقریر کروں اور آپ کی خانوادہ کی برائی کروں، آپ ہی کے خلاف بات کروں عوام کے سامنے، تو آپ کیا اگلی بار میرے کو جگہ مہیا کرائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کی برائی نہیں کرتے، آپ لوگ شیعہ ہیں، آپ لوگ رافضی ہیں، تو اگر رافضی اور شیعوں کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، تو کس کی کریں گے؟ لغت کے اندر شیعہ کے معنی کیا ہے عالمگیر اشرف میاں؟ وہ لغت میں کچھ بھی ہو، مگر آپ کو نہیں نہیں، رافضی کہا مجھے وہ اس کا جواب دوں گا، بالکل دوں گا میں۔ شیعہ کا ہاں، مطلب کیا ہے؟ شیعہ کے مطلب چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن شیعہ آج کے دور میں ایک مخصوص مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو وہ اگر شیعہ میں سے مراد بولوں میں چاہنے شیعان علی، اگر میں بولوں میں شیعان علی ہوں، تو آپ کی نظر سے میں کیا ہوں؟ صحیح ہوں ظاہر غلط ہوں؟ سی بات، آپ سنی ہیں؟ شیعہ نے علی اگر آپ لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو سامنے والا شیعہ بولتا ہے، سامنے والا رافضی بولتا ہے، وہ لغت کے حساب سے نہیں لیتا، وہ ایک فرقے کے حساب سے لیتا ہے۔ دیکھیے، ہاتھ نور کے اندر ہمارا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، جو قدیمی بورڈ ہے، جس کے اندر آج سے نہیں، زمانے سے جو ہمارے پنچایتی پروگرام ہوتے آ رہے ہیں خدام جی خواجہ غریب نواز کی جانب سے، اس بورڈ کے اوپر جو ہے چاروں خلفائے راشدین کے یوم شہادت منائی جاتی ہے، باقاعدہ شان و شوکت لنگر عام کے ساتھ میں محفل خانے میں لنگر عام کیا جاتا ہے، ہاتھ نور کے اندر رات بھر محفل سجائی جاتی ہے۔ کون سا شیعہ ہے جو چاروں خلفائے راشدین کو منتا ہے؟ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجمیر معلیٰ یا احاطے چشت میں غریب نواز کے احاطے میں وہاں کے خدامین انجمن وہاں پر خلفائے راشدین کے وصال کے موقع پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بالکل، غنی، حضرت ابو مولا علی بکر کا پروگرام صدیق کرتے رضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات، چاروں خلفائے راشدین کے بھائی جشن منائے جاتے ہیں، یوم شہادت منائی جاتی ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، لنگر عام کیا جاتا ہے۔ کون سا شیعہ ہے جو چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو یہ ہوگا، کچھ لوگ بول رہے ہیں نا، ایسا تو ہے نہیں۔ دیکھیے، ہمارے جو بزرگوار ہیں، جتنے بھی جو ہمارے فور فادر گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے کو گٹی کے اندر محبت اہل بیت سکھائی، پلائی ہے۔ جی تو ہم جی لوگ علی علی زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں، حسین حسین کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، حسن کا نام لینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی ضد یہ ہے کہ آپ اگر 10 بار علی مولا کائنات کا نام لیا ہے، تو 10 بار حضرت ابوبکر صدیق کا بھی لو، 10 بار امام حسین کا لیا ہے تو 10 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ارے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، چاہے حضرت ابو بکر ہو چاہے عمر فاروق ہے، مگر جن کے یوم وصال یا جن کے یوم شہادت کے دن ہے، تو اس خاص مخصوص دن کے اندر تو انہی کی تعریف بیان کری جائے گی نا۔ بات تو بڑی پیاری تو آپ نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے ذریعے جو ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو بالکل ان کے ذہنوں پہ جو ایک غلط طریقے سے ایک بادل چھا گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اجمیر معلیٰ میں جو خدامین ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ رافضی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا کئی سالوں سے یہ کیا بھی جا رہا تھا کہ مجاور شیعہ، مجاور شیعہ، مجاور شیعہ۔ تو یہ آج ایفی میاں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ بتا دی کہ جس آستانے پر خلفائے راشدین کا ذکر ہو، ان کے محفلیں ہوں اور لنگر لوٹیں، تو کیا خلفائے راشدین کا ذکر کرنے والا، ان کا عرس منانے والا، ان کے نام پہ لنگر لٹانے والا رافضی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، در حقیقت لاکھوں زائرین اس جی لنگر کے اندر شریک ہو چکے ہیں، اب تک لاکھوں زائرین محفل سما کے اندر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ان زائرینوں کو بھی تو چاہیے کہ اس وقت وہ واضح کریں اس بات کو، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ آ کر کے، کہ ہم خود کھا کے آئے ہیں اس لنگر کو، حضرت ابوبکر صدیق کے نام کا، حضرت عمر فاروق کی محفل میں ہم بیٹھ کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ جو تقریر ہو رہی تھی وہ ہم سن کے آئے ہیں، اور وہ کس کی صدارت میں ہوتی ہے؟ خدام خواجہ غریب نواز کی جانب سے۔
یہ حضرت خلفائے راشدین کے جتنے بھی جو یوم شہادت جو منائی جا رہی ہیں، یہ لوگوں کو آج پتہ چلی ہے. ہمارے یہاں قدیمی دور سے، قدیمی زمانے سے چلا رہے ہیں. آج بھی ان سے ایک دم اچانک بیٹھے بیٹھے کسی بھی عالم دین سے خانقاہ بریلوی شریف سے پوچھ لو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت کب آتی ہے، یہ بگلے جھانکیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے کیونکہ ہیں. ہمارے بہرحال تو زمانے سے، ہمارے یہاں زمانے سے چلے آ رہا ہے. اور یہ شیعیت کا، رافضیت کا فتویٰ کوئی آج نئی چیز تھوڑی ہے، یہ تو زمانے سے جی لگتے آ رہا ہے. چاروں اپنے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پہ لگا، حضرت امام شافعی پہ لگا، امام مالک پہ لگا، امام حنبل پہ لگا. ہم پہ لگ رہے تو کون سی بڑی بات ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے کو سنت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ان کے شیعیت کے فتوے یا رافضیت کے فتوے لگا دینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ جی تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حدیث بھی ہے کہ بنا واضح، بنا تصدیق یا بنا اعلانیہ اگر میں بولوں نا کہ میں شیعہ ہوں یا میں رافضی ہوں، اور میرے پہ کوئی فتویٰ یا میرے پہ الزام آتا ہے، تو وہ فتویٰ انہی کے اندر اترتا ہے، انہی کے نکے فسق ہوتے ہیں. تو 5000 خادم ہیں، 5000 خادم ہے، کیا 5000 خادم شیعہ ہو چکے، رافضی ہو چکے؟ ایسی کیا کون سی ادا دیکھ لی خادموں کی جس کے اندر انہیں رافضیت نظر آتی ہے؟ ہاں، علی علی کرتے اس لیے، حسین حسین کرتے ہیں اس لیے، امام حسن کا نام لیتے ہیں اسی لیے. اگر ان کے نام لینے سے اگر ہم رافضی اور شیعہ ہیں، تو میں خود یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، کیونکہ ہمارے آبا اجداد ہیں. اور ان کے نام لینے سے اور ہمارے پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ ہم شیعہ یا رافضی ہیں، برحق میں ہوں، مجھے کوئی گریز نہیں ہے. اور مجھے کیا لینا دینا ان کے الزامات سے، یا میرے خاندان کو، یا میرے تمام جو خادموں کے جو خانوادہ ہے اپنے انجمن موئنیہ فقریہ چشتیہ، یا ان پہ جو الزام لگ رہا ہے، ہمیں کوئی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق تھوڑی پڑ سکتا ہے اس چیز کا. آپ ہے نا ہماری اصلاح کرنے کے لیے، آپ ہے نا ہماری تصدیق کرنے کے لیے. پھر ہمیں کس جی چیز کی ہے جب آپ ایفی بلڈی میاں، میرے ساتھ کھڑا ہے. ایفی میاں، جی ایفی میاں، بس میں ایک بات اور میں رک کو بولنا چاہوں گا گفتگو کو. ابھی بات تقریر کی ہو رہی تھی کہ وہاں پہ تقریر پہ کیوں پابندی لگی. میں ناظرین کو ایک تقریر سناؤں گا. کیا یہ ہوں تقریر اس ہندوستان میں ہونی چاہیے؟ کیا ایسی تقریروں کی ضرورت ہے؟ اور جب ایسی تقریریں راجستھان میں ہوں گی، ایسی تقریریں اجمیر شریف کے قریب ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے اگر پڑھا لکھا مفتی اگر ایسی تقریر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کہے گا کہ بھائی ممبر چھوڑ دو، تقریریں بند کرو. بتاتا ہوں، ایک دور وہ تھا کہ ہمارے بڑے مزاروں پر جاتے تھے، مزاروں پر جاتے تھے، وہاں پھول پیش کیا کرتے تھے، فاتحہ پڑھا کرتے تھے، ان کے صدقے میں دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. 11ویں جب آتی تو دے کے چڑھائی جاتی تھی. چھٹی شریف کا لنگر لٹایا جاتا تھا. وہ اپنے مرنے والوں کے تیجے اور 40ویں کیا کرتے تھے. لیکن جب کوئی بد مذہب، جب کوئی من چلا ان سے آ کر پوچھ لیتا کہ ذرا بتاؤ مزاروں پر جاتے ہو، تو وہ کہتے تھے ہاں جاتے ہیں. وہ پوچھتا تھا دیگے پکاتے ہو، وہ کہتے تھے ہاں پکاتے ہیں. 40ویں کرتے ہو، ہاں کرتے ہیں. تو بتاؤ دلیل کیا ہے؟ بتاؤ دلیل کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کے پاس دلیل نہیں تھی، ہمارے بڑوں کو دلیلیں یاد نہیں تھی. وہ منا رہے تھے، کر رہے تھے، لیکن دلیلیں نہیں تھی. عالم یہ تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر. دور یہ تھا کہ شرک کے پاس کوئی دلیلیں نہیں تھی. پھر امام احمد رضا اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی، اور پھر ان کی زندگی پروان چڑھنے لگی، ان کی عمریں بڑھنے لگی، اور پھر انہوں نے اب دیکھیے جناب، اگر ایسی تقریریں اجمیر شریف کیا کہیں پر بھی ہوگی تو لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے. یہ مفتی صاحب ہیں، ثقافی ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ سے پہلے لوگ مزار پہ جاتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کیوں جاتے ہیں. پھول چڑھاتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے. وہ جاتے تھے ڈینگے نیازے کرتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ قرآن میں دلیل کیا ہے، حدیث سے دلیل کیا ہے، اقوال مجتہدین کیا ہے، ائمہ کیا ہے. تو اس طرح کی جب جہالت بھری باتیں آپ اگر راجستھان میں اجمیر شریف میں کریں گے تو بتائیے آپ کو کون اجازت دے گا؟ آپ جائیے وہاں پہ غریب نواز کی تعریف کیجئے، ان کے خاندان کی تعریف کیجئے، اور ان کے جو خاندان کے افراد ہیں ان کی تعریف کیجئے. غریب نواز کی عطا پہ بات کیجئے، غریب نواز کی سخاوت کے بات کیجئے، غریب نواز کی کرامت پہ بات کیجئے، غریب نواز کی عظمتوں پہ بات کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چشتی ہو، کوئی بھی سنی ہو، آپ کو تقریر کرنے سے نہیں روکے گا. میں آپ سید حسن علی باپو، آپ جو بتا رہا ہوں کہ شاید کہ آج تقریروں کا جو لب و لہجہ ہے اور عنوان نہیں دیکھا جاتا، ٹاپک نہیں دیکھا جاتا، غوث پاک کی محفل ہے یا محرم کا مہینہ ہے،
آج تو یہ ہو گیا کہ عنوان کے برخلاف لوگ ایک ہی ٹاپک پر خطاب کرنے لگے. کیا ایسا ماحول آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے اجمیر شریف میں تقریر بند کروانے کی. جی حضرت، سب سے پہلے تو میں اس نعرے والی بات پر بس ایک جملہ جی حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے کلندر لاہوری نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر دربار غریب نواز میں فتنے کو بڑھانے کی نیت سے کسی بھی طریقے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو لگانے والا لگوانے والا دونوں مجرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اور حضور غریب نواز کے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ خطبہ اور مقررین حضرات جن موضوعات پر آج کل گفتگو کر رہے ہیں، حضرت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض یہ کرتا چلوں کہ الحمدللہ کوئی بھی سنی کا بچہ اور کسی بھی سلسلے کا ماننے والا حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اور آپ نے اسلام اور سنیت کے لیے جو کام کیا اس سے نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کام کو وہ ہے کہ درکنار کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب فتنے بڑھتے گئے، اکابرین نے جو اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی جو ہمارے بزرگ تھے، خود اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ جو ایک قدیم خانقاہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، اور وہاں سے علم بھی ملا، روحانیت بھی ملی، خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی۔ عرض یہ کہ اس طریقے کی باتیں کر کے آپ اپنے اکابرین کو کٹہڑے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے جتنے بھی بزرگ تھے، ہمارے باپ دادا تھے، وہ سارے جو ہے کہ وہ جاہل تھے، علم ان کے پاس علم نہیں تھا، ناقص تھے وہ علم سے، یا پھر انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چادر گاگر فاتحہ لنگر نیاز کرنے کے مسائل کیا ہیں اور اس کے جو ہے کہ حلال اور جائز ہونے کے جو شریعت میں کیا قانون ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کو، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو معلوم نہ ہو یا آپ جہاں سے آ رہے انہیں معلوم نہ ہو، مگر ایک بڑی تعداد محدثین، مفسرین، فقہا کی، مفتیان اکرام کی، علماء کی، اہل سنت میں اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی رہی ہے جو دین کا کام کر رہی تھی۔ الحمدللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دیوبندیت کو کافی حد تک جو نقصان پہنچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی محنت اور بالخصوص آپ پر بزرگان دین کا فیضان رہا، خود غریب نواز کا فیضان رہا کہ آپ نے سنیت کا علم اٹھایا۔ حضرت خطابت کے معاملات میں ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے خطبہ کو، ہم جیسے خطبہ کو اللہ معاف کرے کہ ہم پورے ماہ ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے ہماری زبانیں بچ جاتی ہے کہ جن کا ذکر حقیقت میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آپ رجب دیکھ لیجئے، رجب کے ماہ میں کتنا غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے، کتنا سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوتا ہے، آپ خود محسوس کر لیجئے۔ ایسے کئی ماہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، میں اگر پوچھ لوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت کون سی تاریخ کو ہے اور کون سا امام، کون سا مقرر، کون سا خطیب مسجد امام حسن مجتبیٰ پر بیان کرتا ہے، تو زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کیجئے، مگر ان کی بھی تو شان بیان کیجئے کہ جن کی شان بیان کرنا خود شیان شان ہے، جو خود عظمتوں کے مالک ہے، جو خود رفعتوں کے مالک ہے۔ 20 جمادی الاخر، شہزادی کونین، بنت رسول، بنت پیمبر، ام الحسنین، سیدہ زہرا پاک کی ولادت۔ 22 جمادی الاخر حضرت ابو بکر صدیق یوم وصال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سنیت صرف اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے ہی بزرگوں کو لے کر بیٹھے رہیں؟ جو بھی لوگ ہیں، میں سب پر تہمت نہیں لگا رہا، کیا کبھی کسی خطیب نے جمادی الاخر کے مہینے میں کھڑے ہو کر بنت رسول کی شان بیان کی، سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کی؟ ہاں، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں اور بنت رسول کو چھوڑتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی فکر ہے آپ میں کہ آپ مصطفیٰ کے مقدس اصحاب کا ذکر کر رہے ہیں اور مقدس اہل بیت جو میرے آقا کا خون ہے، میرے آقا کا جگر پارا ہے، کیا کسی خطیب کو توفیق ہوئی؟ تو حضرت یہ تو چھوڑ دیجئے
کہ خطباؤں سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ موقع کی مناسبت سے. حضرت میں آپ سے کیا عرض کروں, محرم کے مہینے میں میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور خطیب بیان کر رہا ہے محرم کے مہینے میں کہ یزید شرابی تھا, یزید شراب پیتا تھا, اور شراب کی حرمت کیا ہے, شراب کے نقصانات کیا ہے, شراب پینے والے پر کیا شریعت کے قانون ہے. میں حیران رہ گیا کہ محرم کے اندر تو شراب کی حرمت بیان کر رہا ہے. میرے پیارے, اس کی تو شان بیان کر جسے رسول کاندھے پر بٹھاتے تھے, اس کی تو شان بیان کر جسے رسول چوما کرتے تھے, جس کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے. یہ تو حضرت خطباؤں کی حال ہے کہ ارے بھائی, انہیں یہ تو آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں. رائے پور میں بیدناتھ پارا میں آج سے 8-10 سال پہلے ایک خطیب صاحب آئے تھے 10 روزہ پروگرام کے لیے, تو انہوں نے صرف 9 دن, یہ خطبات محرم کی بات کر رہا ہوں, محرم کی خطبات کی, 9 دن یا 8 دن انہوں نے صرف دیوبندی اور وہابی پہ تقریر کی. 9ویں دن جا کر کے وہ کربلا پہنچے ہیں. اب بتائیے کہ یہ حال ہے تو ایسے خطیبوں کو اگر اجمیر میں روک دیا جائے اور تقریر کرنے سے منع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس بات کی طرف آئیں گے. حضرت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. تو آپ یہ تو چھوڑ دیجئے, اگر فتنے کا اندیشہ ہے اور اگر وہ اپنی سیفٹی کے لیے یا ماحول خراب نہ ہو اس نیت سے اگر اس چیز کے لیے وہ پابند کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت. جی, ایفی میاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اجمیر کا بائیکاٹ کیا جائے, ہم اجمیر نہیں جائیں گے, ٹکٹ کینسل کروائیں گے تاکہ خدامین پر اس کا بہت اثر پڑے. اور بہت سے یوٹیوبر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ٹکٹ کینسل ہو گئے, اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اجمیر جائیں گے اور سینہ سفر ہو کر کے وہاں کے خدامین کا جنازہ نکالیں گے, یہاں تک نعرہ وہی لگائیں گے جو پہلے لگاتے رہے ہیں. تو اب دو طرف کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ حضرت میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال آپ برائے, چلیے ٹھیک ہے, دیکھیے مجھے آپ دو منٹ. ٹکٹ, جی بسم اللہ فیم, آپ ختم کریے. جی, جو یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ کینسل کرا رہے ہیں یا بوائیکاٹ کریں گے اجمیر کا, تو کس کا, خادم کا کر رہا ہے یا غریب نواز کا بوائیکاٹ کر رہا ہے؟ جی دوسری چیز کہ وہ بدنصیب ہے جو اجمیر نہیں آ رہا ہے یا جو ٹکٹ کینسل کرا رہا ہے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں وہ ٹکٹ کینسل کرا رہا ہے, غریب نواز ان کی حاضری قبول نہیں کر رہا ہے. تو ان کے آنے سے یا نہیں آنے سے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ اجمیر میں یا غریب نواز کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ تو دیکھیے ان لوگوں کا, یہ جو کچھ مسلمان ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کا جو پروپوگنڈا ہے وہ یہی ہے کہ وہ غریب نواز کے اوپر تو ڈائریکٹ انگلی اٹھانے سے رہے, تو وہ خادم کے اوپر انگلی اٹھا کے غریب نواز کی شان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. ان کا مین جو موٹیو ہے, ان کا مین جو مقصد وہ یہی ہے کہ دیکھیے اجمیر میں تو رافضی ہیں, آپ ہمارے پاس آئیے, ہم سنی مرکز والے ہیں. دیکھیے اجمیر میں تو جو ہے دھکا لگتا ہے, آپ اجمیر بریلی آئیے, ہم سنبھالنے والے. اجمیر میں جو ہے لوٹا جاتا ہے, ہم آئیے, ہم لوٹانے والے ہیں. اور اس سے 2018 کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کے عرس کے اندر بھی اعلان ہوا تھا امین میاں مہرارہ شریف سے کے تعلق سے جانب سے کہ اجمیر شریف نہ جائیں. تو یہ اعلان یا یہ ڈیمانڈ پرشاسن سے اجمیر والوں نے نہیں کری ہے کہ بریلویوں کو نہ آنے دیں. یہ بریلی کے عرس میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں کہ اجمیر نہ جائیں, کیونکہ ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے پورا جو ٹارگٹ کرا ہوا ہے وہ اجمیر شریف کو کیا ہوا ہے. اور وہ ڈائریکٹ غریب نواز کی شان کو یا ان کی حرمت کو نقصان پہنچانے سے تو رہے, اتنی ان میں ہمت ہے نہ طاقت ہے, تو وہ غریب نواز کے خادم کو ٹارگٹ کر کے چلتے ہیں. اب یہ مین جو ان کا موٹیو ہے. جی ایفی میاں کچھ موٹیو کے حوالے سے فرما رہے ہیں. جی آپ بولیں. نہیں بولیے. دیکھیے حضرت, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ در شاہ پر غلام کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ مقدس دربار ہے جن درباروں پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ فرمایا ہے, یہ عقیدہ پلایا ہے کہ بیٹا جب تک وہاں سے بلاوا نہ آئے تم یہاں سے چل نہیں پڑو گے. یہاں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے. وہاں سے اذن ملا تو خود بخود سارا سامان سفر تیار ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اگر اجازت دیں
تو मुस्तफ़ा जान रहमत के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी पूरे माशरे में फैली हुई है, बिलखुसूस जो अहले बैत के जानिसार और मानने वाले हैं, तो हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, इस सलाम को मोहब्बत के आईने से देखा जाए तो उस सलाम के अंदर ये भी शेर है कि सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, शाह शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हजरत ये अशार भी उस कलाम में मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप अहबाब इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट न करे सलाम को लेकर। खैर, या नबी सलाम अलैह का ये कदीम सलाम है, हर एक खास व आम की जबान पर जारी व सारी है। खैर, वो एक अलग मसला है। अर्ज ये थी हुजूर कि जिस तरीके से बात चल रही थी कि अजमेर शरीफ का बाइकाट, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम अपनी जबानों पर ये जुमला लाने से डरते हैं। अजमेर शरीफ का बाइकाट, अल्लाह अकबर, अताए रसूल का बाइकाट, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे भाई, कहना हो तो ये कहो कि हम खुद्दाम से नाराज हैं, हम जाएंगे गरीब नवाज की बारगाह में और हम खुद्दाम जिम्मेदारान से बैठकर बात करेंगे कि क्या बात है सैयद ज़ादगान, क्या मसला है, सॉल्व कर लेते हैं, बैठकर बात कर लेते हैं। बरेली के जिम्मेदार जाए, अदब से जाए, जाकर मिले जिम्मेदारान से, अंजुमन के जिम्मेदारान से मिले, बैठे, मीटिंग हो। हजरत, बातों से हर मसले का हल निकल सकता है। जिस तरीके से नारों पर बात हुई हजरत, वो वीडियो जब मैंने सुनी, जब नारे बुलंद किए जा रहे थे इहाता शरीफ में रात के वक्त, जैसा आपने जिक्र किया, वो दिन तो मैं भूल गया, मगर उस पर मैंने भी एक बयान दिया था जिस पर मुझे फोन आया, अरे आपको क्या तकलीफ है सैयद साहब, उनके नारे लग रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? मैंने कहा जनाब, तकलीफ तो कुछ नहीं है, मैं आपके घर में घुसकर अपने अब्बे के नारे लगाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि घर मेरा है, दर मेरा है, जिस नारा तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा भाई, वो दरे गरीब नवाज है, वहां पर हम आंखें नहीं उठाते, जबान नहीं हिलाते, हाथों को अदब से बांध कर चलते हैं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। आप वहां पर इस तरीके से नारे लगा रहे हैं कि जैसे आपके बाप की जागीर हो। ये हजरत गुस्ताखी है बारगाहों की, और ये सुन्नियत है ही नहीं, ये सुन्नियत है ही नहीं। इंडियन प्योर बार बार ये कह रहे हैं कि वो सलाम क्यों ना पढ़ा जाए। देखिए, अभी हसन अली बापू ने कहा कि सलाम में अहले बैत की शान में अशार हैं, सलाम में सहाबे कराम की शान में अशार हैं। अगर ये सारे अशार पढ़े जाते रहे होते कोई हर्ज नहीं, तो मैं समझता हूँ तो कोई हर्ज ही नहीं था। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप डाल दी कल्ब में, आप जो है अपने अब्बा के नाम, अपने दादा के नाम, फला के नाम सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है कि भाई जो जात यानी नबी के बाद अहले बैत हैं, सहाबा हैं, फिर जिस बारगाह में आप हाजिरी दे रहे हैं उनकी बारगाह में सलाम पेश कीजिए। अब अपने अब्बा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, अपने पीर की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, उसके लिए घर है, उसके लिए पीर की तुरबत है, उसके लिए पीर का इलाका है। रात दिन भर आप सलाम करते रहिए, सलाम पेश करते रहिए। ये दर हकीकत कहीं पर ये ज्यादती है, और ज्यादती इसलिए, अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, और बात ये है, बहुत कान खोल कर सुन लीजिए मेरी इस बात को। अजमेर शरीफ के इस ऐलान से आपके पेट में दर्द हो गया। दर्द होना लाजमी है, क्योंकि ख्वाजा की बात होगी, ख्वाजा के ऐलान की बात हो रही है, ख्वाजा के नारे की बात हो रही है, कदीम सलाम की बात हो रही है। आपको दर्द होगा, क्यों? क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, और क्या चाहते हो वो हम आपको इस वीडियो में दिखाना। ये भी मुतालबा करें, सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, फालतू मत पढ़, इसकी उसकी नात मत पढ़। नाते नबी आला हजरत ने इससे बढ़ करके कौन इस सदी में लिख सकता है? सब एक आशिक रसूल, एक वली कामिल, एक मुजद्दिद आजम की नात पढ़। उसी को बता दे कि 5 नात आपको पढ़नी है, आला हजरत की पढ़नी है। नजराना आपका जो है 20,000 25,000 हमसे लीजिए, आला हजरत की 5 नात पढ़िए और जाइए, बीच में कुछ नहीं बोल। सुन लिया, मुफ्ती शहरियार साहब कह रहे हैं कि नात पढ़ो सिर्फ आला हजरत की। यानी आप एक मन बना चुके हैं कि बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दो।
جو आला हजरत ने सलाम दिया, जो आला हजरत ने नात लिखी, उसके अलावा बल्कि बोले फालतू है ये नाते, ये हजरत अल्फाज इन्हीं की वजह से ऐसे ऐलान आते हैं। मैं यही समझाना चाहता हूं, कोई भी यूट्यूबर के अंदर ये ताकत पैदा नहीं हुई कि मुफ्ती शहरियार के इस वीडियो के खिलाफ आवाज बुलंद करे, क्योंकि उनके उस अकीदे की जो वो बना रहे हैं उसकी तर्जमानी कर दी। नात पढ़ो सिर्फ आला हजरत की, नात पढ़ो फला हजरत की, उसके अलावा किसी की नात ना पढ़ो। शायद कि आपकी इन्हीं कारस्तानियों की बुनियाद पर, आपके इन्हीं अमल की बुनियाद पर आज अजमेर में पाबंदी लगी है, कल दिल्ली में लगेगी, आगे कहां कहां नहीं लगेगी। खुदा के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, ये दीन किसी एक का नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, सहाबा अहले बैत बुजुर्गान दीन के जरिए दीन हम तक पहुंचा है। सबके खून पसीने से करबला वालों का सदका है इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर। ये मेरे मुअल्ला गरीब नवाज की अताएं हैं, आप उनको भूल करके नई राह तलाश करके, हाँ अगर सबको याद करके और सिर्फ और अपने पीर को भी याद करते, तो मैं समझता हूं कि ये कोई भी उसको बुरा नहीं कहता। लेकिन आपने अपना अंदाज अहले सुन्नत व जमात के तरीके से बदल दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए, अजमेर का ऐलान हुआ है। फिमिया सुन रहे हैं आप मेरी बात? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हसन अली बाबू आ रही? आप देखिए जी यूट्यूबर एकदम बरसात के मेढक की तरह निकल गए, टर 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 टर। अब मैंने 2 वीडियो आपको दिखाई है मुफ्ती शहरियार की, सिर्फ नात पढ़ना है, बाकी नातें फालतू हैं, फालतू हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आप दीन को कहां लेके जा रहे हैं? आप सुन्नियत को कहां लेके जा रहे हैं? सबकी कुर्बानियां हैं, हम सबकी कुर्बानियों को याद करते हैं, फरामोश करते हैं। जैसे हसन अली बापू ने कहा, आला हज़रत फाजिल बरेली के इल्म, फजल और उनके दीनी कारनामों का कौन इनकार कर सकता है? लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि सारे बुजुर्गों को छोड़ दें, अपने मोहसिनों को छोड़ दें, जिनके जरिए हमें ईमान मिला है उनको भूल जाएं। हजरत तो ये मसला ये है कि मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ जी कि पूरी आवाम आपको आपके मार्फत से हमें सुन रही है। मैं एक जिम्मेदार सुन्नी होने के नाते और एक खादिम इस्लाम और खादिम सुन्नियत होने के नाते एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ एक मिनट कि रुक आप जाए, तो एक मिनट बस। मुफ्ती यहाँ पर एक साहब हैं, शेख बाबर रजा बादशाह। आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शहरियार के सामने तीनों टिक नहीं पाएंगे। तुम अगर सच्चे हो, और मेरा ये कमेंट नोट कर लो, मुफ्ती शहरियार को जिस दिन कहो मेरे चैनल पे आने के लिए, जिस दिन कहो चैनल पे लाओ और इस बात को जवाब दे, वरना हजरत ये लड़ाकू है, इनका काम ही लड़ना है। गुंडे हैं ये, इनके हजरत साथ ये में गुंडागर्दी है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये इनकी जितने यही तो भी टिकने गुंडागर्दी टिकाने है। की बातें कर रहे हैं ना हजरत, यही वो लोग हैं जो गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर बदमाशियां करते हैं। यही वो नारे लगाते हैं। ये शायद ये लगाने वाला भाई है, ये जो बोल रहा है ना, ये वही है। इसी ने लगाया होगा नारा, या इसी ने मुफ्ती साहब से कहा होगा कि कहो कि आला हजरत की नाते पढ़े। हो सकता है प्रेशर इसी का हो। अरे भाई कहो अर्ज आला ये हजरत हुजूर, मैं बात खत्म करना चाह रहा था अपनी, लेकिन सिर्फ आला हजरत की पढ़ो, ये कहां सही है? हजरत एक बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जो बेहद जरूरी है, और आप भी शायद इसकी तायद करेंगे। एफी मियां से भी इसका मैं जो है कि इसकी तायद चाहता हूं कि देखिए, जहन बना लें और इस चीज को जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया उस तरीके से अपने आने वाली नस्लों को इस बात को पिलाया जाए कि देखें बेटा, मरकजी अकीदत व मोहब्बत जो है वो अव्वल बारगाह हुजूर गरीब नवाज है। बेशक ये बेशक कुल सलासिले तरीकत का इस पर इत्तफाक है। मशाइख हो, उलमा हो, मुफ्तियान हो, फुकहा हो, या कोई भी हो, ये तमाम मुत्तफिक हैं कि मरकज अकीदत व मोहब्बत अव्वल दर्जे पर फिल हिंद गरीब नवाज का आस्थाना है। और दूसरा, मरकज इल्म बरेली भी है, बदायूं भी है, किचोछा भी है, महारेरा भी है, बेशुमार है। बेटा जिसकी तकलीद करोगे सुन्नियत को ही पाओगे। बेशक 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 ये समझ लिए हजरत। यहाँ खराबा ये हो रहा है कि मेरा खुद जो है ना वो जाती मुशाहिदा ये कहता है कि लोग अगर इस पॉइंट को समझ लें कि हमें
روحانیت پینی ہے تو دربار غریب نواز، جی علم حاصل کرنا ہے درسگاہ بریلی، درسگاہ بدایوں، درسگاہ ماہریرا، درسگاہ کچوچا، جہاں چاہے علم حاصل کرو، مگر جی معرفت، طریقت، روحانیت فیضان بزرگوں کا چاہیے، رسول اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، جس کی پیشانی پر لکھا تھا ہاذا حبیب اللہ، یہ حبیب اللہ اللہ کا حبیب ہے، بہت وہ معین الدین، اس کی بارگاہ میں جاؤ، طریقت ملے گی، معرفت ملے گی، روحانیت ملے گی، اور میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے ان سب کے طفیل تمہیں علم نافع بھی ملے گا۔ بہت اچھی بات کی ناظرین کرام، جانیے کہ اس ہندوستان پر غریب نواز آئے، مدار پاک آئے، مخدوم سمنا آئے، محبوب الہی دہلی کی سرزمین پر، یعنی بے شمار اولیاء کرام آئے، سب کی اپنی اپنی خدمات ہیں، کسی کی خدمات سے انکار نہیں کیا سکتا، مگر ان میں جو حضرت ایک نمایاں بات یاد خدمات آئی، غریب نواز کی ہے، اور ان میں جو نمایاں حضرت خدمات ایک بات یاد آئی غریب مجھے، نواز کی میں ہے، عرض کر اسے خاموش نہیں کر گستاخی سکتے۔ معاف، جی ایک بات مجھے یاد آئی، بہت ضروری بات، انہی چند بدماشوں کی وجہ سے آج لوگ سلسلے مداریہ کی عظمت اور علمی وقار سے غافل ہیں، ایک بڑی تعداد سنیت کی۔ مداری سلسلے کے جو بانی اور شیخ ہیں حضرت سیدنا و سندنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار شامدار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات وہ ہے کہ ان کے پاس علم کیمیا، ریمیا، سیمیا، ہیمیا، یہ وہ علم ہے کہ جو سنا بھی نہیں ہوگا ان مولویوں نے۔ آج کسی سنی کے بچے کو معلوم ہے کہ سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عظمت کیا ہے؟ آج کسی بچے کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی، آپ غوث اعظم کے ہم عصر ہیں، اور بعض روایت کے حوالے سے تو غوث اعظم کے رشتے میں بھی ہے، اور غوث اعظم کی بہن کو آپ نے دعا بھی دی ہے، کیا یہ باتیں بتائی گئی ہمیں؟ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا گیا، مداری سلسلے کو جتنا ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی، آج اللہ نے اتنی عزت بخشی۔ میں منسوخ پر اور اس پر جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا جی ہوں جی کہ جی، کسی عالم دین نے میں کچھ لوگوں کمنٹ، مجھ بالکل کمنٹ، کیونکہ میں بہت ضروری ہے۔ سلمان صاحب، آپ میری خبر اس چینل کے ذریعے حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم رضوی حنفی صاحب کو پہنچا دیجئے کہ جس بات کا انہوں نے ہم نے مطالبہ کیا تھا مناظرے کے تعلق سے یا گفتگو کے تعلق سے، فقیر ابھی بھی اس پر تیار ہے۔ میرا نمبر 9423406673 یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب سے بات کر لیں کہ وہ ناگپور آ کر کے کب ہم سے مناظرہ یا گفتگو یا جو بھی جس مسئلے پر ہم نے کہا کر لیں۔ آپ اطمینان رکھیں، علی کی اولاد ہوں، حسین کربلا میں یزیدیوں سے نہیں ڈرا تھا، شہید ہو گیا، الحمدللہ شہادت کر لوں گا، مگر ایسے فتینوں سے ہار نہیں مانوں گا۔ چلیے استاد محترم نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ کتے کو ان دو باتوں نے ابھارا بھونکنے پر، چاند اتنا ہنسی وہ بھی اتنا دور۔ حضرت آپ برائے مہربانی، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، اور آپ جو ایک کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی معرفت سے، بس حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باقی آپ اپنا نہ وقت ضائع کریں نہ انرجی ضائع کریں، نہیں، میں اس اور لیے یہ یہ بتا مناظرے رہا کی ہوں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ میں خاموش ہوں اور میں بات نہیں کر سکتا اور میں گفتگو نہیں کر سکتا، تو میں نے ان کو اطلاع بتا دی حضرت کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ آپ کو ان چیزوں میں ملوث رکھ کر اہل سنت کا اور دین کا کام کرنے سے روک رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ جی آپ جتنا یہ ان کو وقت یہ اعلان تو دیکھیے بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، یہ بہت جی دیری کری ہے، اور یہ جو لیٹر سرور چشتی نے جو لکھا ہے بہت صحیح ہے، اور یہ لوگ جو آج دھمکی دے رہے ہیں سرور چشتی کو کہ ہم آگے اڑا دیں گے، جنازے نکال دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی یا خوش فہمی سمجھ لیجئے کہ سرور چشتی اجمیر میں اکیلا نہیں بیٹھا ہے، سرور کے پیچھے 5000 خادم اور تمام عاشقان اہل بیت، ہندوستانی نہیں بر صغیر ایشیا کے، سب آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وہی لوگ ہیں صاحب جنہوں نے جی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے حمل والی عورت کو بادشاہ کے کٹ گھرے میں کھڑا کر کے بھیجا تھا، بولا تھا کہ یہ حمل میرے پیٹ میں جو ہے وہ قطب الدین کا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو اغلمباز فرمایا تھا۔
یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے صابر پاک کلیاری کو مسجد سے باہر نکالا تھا جادوگر کہہ کے. یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے فقر پاک کے شان میں گستاخی کر کے بادشاہ کو بہکایا تھا کہ ان کا انتظام رات کو سونے کے لیے مہرولی میں کر دو, اگر یہ اللہ کے ولی ہوں گے تو صبح زندہ ملیں گے, اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو ان کے چیتڑے ملیں گے. تو یہ وہی تو لوگ ہیں, انہوں نے جب ولیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم جیسے لوگوں کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ یہ وہی تو آخری لوگ بات ہیں جنہوں نے جی مدنی میاں سرکار کو ٹی وی کا مولانا لقب دیا تھا. ہاں آپ فلمی کی تو مولانا کہا تھا نظر فلمی مولانا کہا تھا. تو جب انہوں نے جی کچوچا کو نہیں بخشا, مدار شریف والوں کو نہیں بخشا, اجمیر شریف والوں کو نہیں بخشا, یہ کس کو بخشیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے, ہم کو مانو گے بریلی کہلاؤ گے تو تم سنی ہو, اور نہیں تو تم رافضی ہو, تم شیعہ ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. تو یہ سب ان لوگوں کے فتنے سے تو ہمیں سبیں بچ کے رہنا چاہیے. سرور چشتی اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے, صحیح ہے, وہ حق کے اوپر ہے, اس نے کوئی غلط یہ پرشاسن سے مانگ نہیں کری ہے. یہ ہر سال عرس کے اندر جو ہے ادھم مچاتے ہیں, فتنہ بھگدڑ مچتی ہے. اگر کل کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, بھگدڑ میں مر جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی لاسٹ شب برات میں نے آپ کو بتایا ان کے یہ اس جتھے نے طریقے کے نعرے لگائے. اس طریقے کا جو میسج دیا جا رہا ہے کہ اجمیر چلو جنازہ نکالیں, تو یہ وہی تو لوگ ہیں جو یہ سب کرتے آ رہے ہوں گے. یہی سمجھا جائے نا کہ یہ آتے ہی اسی تو لیے ہیں. مولا اگر اسلام اعلان کے کیا اندر جانا جتنی چاہیے تو یہ کرنا چاہیے کہ چلو اجمیر شریف جا کر خادموں سے بات کرتے ہیں. یہ کیا اعلان ہوا کہ جنازے نکالتے ہیں؟ یہ تو کھلا تھریٹ ہے نا آپ لوگوں کے لیے. تو یہ قبر اصل خوددار ہے میں نا, یہ اصل میں قبر ان خوددار کی ہیں. جنازے ان نکالنا کی ان کا پرانا پیشہ ہے. آپ دیکھیے گا ان کی بولیاں دیکھیے کہ میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں اور چیر پھاڑ دوں گا. تو یہ شعر کے مطلب اس طریقے کے جو الفاظ ہیں, کیونکہ ہم ان حضرت بزرگوں کے ماننے بزرگوں نے والے تو ہمیں جوڑنا سکھایا ہے. یہ چیر پھاڑ والی باتیں ہمیں تو سمجھ میں آتی نہیں. حضرت سرکار فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جب کوئی شخص کینچی لے کر آ, آپ نے فرمایا لے جا بھائی تو سوئی لے کر آ. وہ کہتا حضرت آپ کینچی سے منع کر رہے ہیں, آپ فرماتے کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا, ہم ہیں سوئی والے, ہم سوئی سے جوڑتے ہیں, اس لیے کینچی والوں کو کینچی مبارک, ہم سوئی والے ہمیں سوئی مبارک. بہرحال آخری بات ایفی میاں کہ میں غریب نواز کا پیغام تو یہ تھا کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. کسی کے تو لیے کیا نہیں. آپ کسی کے لیے نہیں, تو کیا آپ اس اعلان سے نفرت کو بڑھاوا نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے, محبت سے بارگاہ غریب نواز کے اندر آئیں گے, ادب کے ساتھ میں حاضری دیں گے, تو بالکل ہم لوگ آج بھی محبت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, نفرت کے ساتھ نہیں ہے. مگر جہاں پہ آ کر آپ ہمارے جد کے سامنے, ہمارے حضور کے سامنے, ہمارے آقا کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر کے آج کل کے مولاناؤں کے نعرے بلند کرو گے, تو ہم لوگ اس چیز کے قائد نہیں ہیں بالکل بھی. اور آج بھی کل بھی مخالفت کریں گے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پہ بات غریب نواز کی آتی ہے تو وہاں پہ بات ختم ہے. یہ آ کے چلیے چریا چریا کریا کر کے نعرے لگا رہے ہیں. اب وہ تمہارے پیر ہیں, اپنے گھر میں نعرے لگائیے. میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ آپ مدینے میں لگائیے, مکے میں لگائیے, وہاں دکھائیے اپنی عاشقی, وہاں پہ ثبوت دیجیے کہ ہم پکے عاشق ہیں اپنے پیر کے. وہاں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ وہاں پہ تو گردن ڈال کے باہر نکل جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے ذرا سے بھی آواز بلند کری ہمیں یہ سفر پہ بھیج دیں گے, جیل میں بھیج دیں گے, پاسپورٹ پہ اسٹامپ لگ جائے گا. وہاں جی محبتیں کہاں جاتی ہیں؟ ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا چلا رکھا ہے کہ اجمیر کے خادموں کو رافضی شیعہ قرار دے دو, غریب نواز پہ انگلی اٹھانے سے رہے تو غریب نواز کے خادموں پہ انگلی اٹھاؤ, دھیرے 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 لوگوں کو ہم اپنی طرف کنورٹ کر لیں گے. آج ہی ایک ویڈیو آئی ہے بریلی شریف کی, کوئی مولانا ہی تھے, ان کا کوئی چینل ہے MK26, جی وہ بول رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ صاحب ان کو جو اعلان کرنا تھا وہ کرنا تھا کہ کافر نہ آئے, جی ان کو اعلان کرنا تھا شیعہ نہ آئے, ان کو اعلان کرنا تھا وہ دیوبندی نہ آئے, ان کو اعلان کرنا تھا رافضی نہ آئے, ان کو اعلان کرنا تھا وہابی نہ آئے. ارے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہر شیخ کو, ہر سلسلے کے لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے. یہ کسی مولانا کی درگاہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں گے خالی سنی آ جاؤ. یہ تو نائب النبی ہیں, عطائے رسول ہیں, حضور سرکار دو عالم کے جانشین ہیں, غوثاء رسول ہیں. ان کی بارگاہ کے اندر تو کسی کی منادی نہیں ہے. محبت کے ساتھ میں جو آئے گا وہ فیض پائے گا, جو نفرت اور طاقت اور بغض لے کے آئے گا وہ یہاں سے لات کھا کے جائے گا. اس میں کوئی گریز نہیں ہے. سرور چشتی اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے, اس نے کوئی غلط بیان بازی یا اس نے کوئی غلط ڈیمانڈ پرشاسن سے نہیں کری. کل کو عرس کے اندر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آج سے ٹھیک ہے. 7 سال پہلے بھی تاج الشریعت
उरस की 5 रजब के अंदर रोशनी के वक्त में आए थे, उन्हें हाजिरी देना था, आप आते हाजिरी देते। अजद रजा साहब भी मौजूद थे उनके साथ में, 250 लोगों के काफिले को लेके हाजिर हुए थे। और आने के बाद में वो नारेबाजी हुई थी, वो नारेबाजी हुई थी, वो नारेबाजी हुई थी। फिर उसके बाद में जब भगदड़ मची तो ये अफवाह फैलाई गई कि ताजुल शरिया पे खातमों ने वार किया, कि ताजुल शरिया पे लोगों ने हाथ उठाया, जबकि ताजुल शरिया और अजद रजा को खादमों ने अपने आगोश में लेके खुद अंदर आस्ताने में ले जाके, भीड़ का आलम था, उनको हजरत को जो है बहुत इज्जत के साथ में हाजिरी कराई गई, उनके मुरीदों के लाके सुपुर्द किया गया। वहां से उनके मुरीदों ने भागते हुए बाहर निकले बारगाह गरीब नवाज से, पूरे में ये अफवाह फैलाई गई कि खादमों ने ताजुल शरिया पे हाथ उठाया। ये तो अफवाहों के बाजार इनकी जगह, ये आज नहीं, ये तो पुराना इन लोगों का काम है। अफवाहों के ऊपर इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो फैलाने तो अफवाह फैलाते हैं, और जिसको टिकट कैंसिल कराना है या जिसको बॉयकॉट करना है वो भी करे। बड़े आखिर में बड़े जाते इमामों जाते के एक बात ऊपर और, उंगली बिल्कुल उठाई ठीक है, गई है, तो हम और तुम क्या है। एक सवाल और बार बार आ रहा है कि खुद्दामीन के ताल्लुक से आप बता दें कि वले सुन्नत हैं, रावजी हैं, या खारजी हैं, या शिया हैं, क्या हैं? एक बार आखिर में जी आप ये बता दें कि एक बार सवाल बार बार हो रहा है कि बोलिए। आप थोड़ा सा, आप कैमरा, हाँ, आप थोड़ा बीच में आ जाएं कैमरे के, और आप किनारे हाँ हो गए। बोलिए। ये सवाल हो रहा है कि वहाँ खुद्दामीन रावजी हैं, खारजी हैं, क्या क्या हैं, मुजावर शिया हैं, जो भी हैं, तब्जीली हैं, वगैरह वगैरह। तो आप एक बार आखिर में फिर बता दें कि अजमेर शरीफ के खुद्दामीन सुन्नी हैं या रावजी हैं? बेशक सुन्नी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई जी। दो राय नहीं है। जब यहाँ पर खुलफाए रशीदीन के उर्स खादिम बड़ी शान शौकत से मना रहे हैं, तमाम वो काम जो एक सुन्नी मुसलमान करता है वो सब काम अंजाम दिए जा रहा है, वो किसकी बदौलत? खादमों की जानिब से। तो ये सब अफवाह है, झूठ है कि खादिम शिया है, कि रावजी है, कि फला फला। खादिम अहले बैत के जानशीन है, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, दिल और जान से अली अली हुसैन हुसैन करने वाले हैं। इस मौजू को लेके, इस चीज को लेके हम पे इल्जाम है कि हम शिया हैं। यही इल्जाम चारों आप पर इमामों पे भी लगा था, और आज आप हम पर पे यह भी भी इल्जाम है कि आप लोग साहब कराम को गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। लग रहा है, तो उसमें कोई मेरी आवाज पहुंची आप तक? क्या करते हैं। ये आप लोग जो है साहब कराम पे गालियां करते हैं, तबर्रा आपकी आवाज पढ़ते हैं, ब्रेक होके आ रही है, गाली। वापिस बोलिए आप। हाँ, आप लोग साहब कराम किस को पे? गालियां देते हैं, तबर्रा पढ़ते हैं, साहब कराम पर। माज़अल्लाह आलमीन, माज़अल्लाह आलमीन। ये सब झूठ है, फरेब है, इनकी बातों में ना आए। मैं तो तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों से भी ये बोलता हूँ कि ये सब चीजें झूठ और फरेब है। अब भी सर आंखों के ऊपर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत आने वाली है। आप इस मौजू वक्त यहाँ पे आए और यहाँ पे आके यहाँ का नजारा देखें, उसके बाद आप खुद ही फैसला करें कि यहाँ पे आ, खुलफाए राशिदीन पे माज़अल्लाह आलमीन तबर्रा पड़ी जाती है या उनकी शान बयान करी जाती है। नहीं, आपने अभी तक जो है किसी सहाबी की तौहीन की आपने, या मैंने आपके जो, हाँ आपने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, किसी सहाबी की? हम क्यों साहबी की किसी साहबी की तौहीन करेंगे। जी। आपकी आवाज बहुत आपकी कम आ रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपका थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा इश्यू है, आप मेरे बताएं। एक्चुअली बैटरी 2% बची है, अब हो सकता है इसके एक जी। तो तमाम सहाबा किराम के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आखिरी तमाम सहाबा किराम के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के हज़रत जनाब मुआविया रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तक। देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब हुजूर के सर के ताज भी हैं, उनके सहाबा भी हैं। इनकी शान में गुस्ताखी करना हम लोगों की शान को ये शोभा देती नहीं है, ये एक झूठ वो है। रही बात हजरत अमीर मुआविया की, तो हमारे बुजुर्गों ने इस मामले में सुकूत इख्तियार करना फरमाया है। जी। इस मामले में हम ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। अगर इस मामले के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं थी तो क्यों 1400 साल के अंदर मस्जिद मुआविया नहीं बनी? क्यों लंगर मुआविया नहीं हुए? क्यों उर्स मुआविया नहीं हुए? क्यों आज तक किसी ने अपने बच्चों के नाम मुआविया नहीं रखे?
جی، یعنی آپ لوگوں کے طریقہ کار پر آپ کو اختلاف ہے، مگر کسی صحابی پر آپ تبرہ یا کسی ہم صحابی کی کسی بے ادبی صحابی آپ پہ نہیں کرتے۔ تبرہ نہیں بیچتے ہیں، حضرت اپنے یہ امیر معاویہ کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمارا سکوت اختیار ہے۔ رہی بات خلفائے راشدین کی بات، تو وہ سب ذہن نظر ہے آپ لوگوں کے، اس میں کوئی چھپا ہوا چیز نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے سب کھلے میدان میں ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا جھوٹ اور فریب پھیلانے کا کام، یہ ان لوگوں نے مشینیں کھول رکھی ہیں جھوٹ پھیلانے کی، کہ کچھ بھی جی بات ہوتی ہے تو رافضی خادم، شیعہ خادم، رافضی خادم، شیعہ خادم، ایک چیز کی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان سے بولیے کہ اس کی جگہ اگر یہ علی علی حسین حسین کریں تو یہ بھی اہل نظر ہو جائیں، ان کے نام میں تنویر وہ ساجد طاقت صاحب، ہے۔ یہ زبان سے سبقت لسانی ہو گئی کہ حضور کے سر کے تاج، یعنی یہ جی حضور ہمارے سر کے تاج ہیں، نہیں ایک جملہ آپ سے نکل گیا، حضور کے سر کے تاج، تو یہ حضور کے سر کے تاج نہیں بلکہ یہ تمام حضور ہیں، یعنی یہ بڑی ہمارے سر کے بارگاہیں تاج، وہ ہمارے گستاخی سر کے معاف، تاج ہے۔ ہمارے سر کے جی تاج بولنے میں میرے کو جی وہ ہوئی ہے، ہمارے سر ہاں، کے تاج ہیں یہ، اس میں کوئی گریز نہیں ہے۔ اور یہ جو بولتے ہیں یہی کہ چلیے ہم تو بہت تبرہ المیہ بہت ہے بیچتے ہیں تو حضرت کے ویڈیو میں، انہیں سر کے تاج سنائی دے رہا ہے اور سرکار غریب نواز کا آستانے کے نعرے سنائی نہیں دے رہے، یہی تو المیہ ہے ان کا، ہاں، بہرحال یہی کچھ تو نہ کچھ حضرت ہو رونا جاتا ہے۔ ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ پھر وہ بھی آپ مسئلے کا ہیں بہت جو بہت کبھی شکریہ آپ سولو کی۔ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اتنی یہ ایک باریکی سے سن لڑائی رہے نہیں، ہیں کہ یہ ان کو جھگڑا یہ نہیں ہے، سمجھ، یہ ایک یہ رگڑا سنائی ہے۔ دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کی بیٹری 2 سیکنڈ بچی ہوئی ہے، بالکل بالکل، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام انشاء علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا موقف ہے، اور اس کے علاوہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے تعلق سے بھی بتا دوں اور اپنا موقف آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو بات سرور چشتی کی ہے یا کامران چشتی کی ہے، اس تعلق سے ہمارے خانقاہ کا جو موقف ہے بالکل واضح ہے، اور خانقاہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی صحابی رسول ہیں وہ تعظیم اور ادب کے لائق ہیں۔ کسی بھی صحابی کے سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بے ادبی کریں، کسی بھی صحابی کے سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے تو ان کی فضیلتوں کو آپ روکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاملات ان میں آپس میں ہیں، ان کے اختلاف آپس کے تھے، ہمیں مشاجات صحابہ میں پڑھنے کا بالکل حکم نہیں ہے۔ تو ہمارا جو صحیح اہل صحیح سنت سند والجماعت اور کا صحیح اختلاف صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں ملتی ہیں وہی بیان کریں۔ جی جی، اور ہمارا جو اختلاف آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا جناب سرور چشتی سے، جناب کامران چشتی سے، جس تعلق سے انہوں نے گستاخیاں صحابہ کرام کے بارے میں کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم انہیں کلین چٹ دیں گے۔ یہ بہت واضح ہے، یہ سب آپ مت سمجھیے گا کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی بھی خدامین ہو یا کہیں کا بھی ہو، ہمارا موقف بالکل خانقاہ شفیع حسنیہ سرکار کلاں کا واضح ہے۔ یاد رکھیے، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے ذمہ داران جناب سرور چشتی سے ملنے گئے، انہیں سمجھانے گئے اور کہا کہ آپ ایسے مدعے کو کیوں اٹھاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر عظمت اجمیر، عظمت غریب نواز یہ تار تار ہوگی۔ سمجھ گئے، مان گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اسی پرانے رویے پر، اسی پرانے ڈرے پہ قائم رہے۔ لہٰذا یہ واضح طور پر ہے کہ ہم صحابہ کا ادب کریں گے، صحابہ کی تعظیم کریں گے، اور لیکن جہاں تک محبتوں کی بات ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جہاں تک محبتوں کی بات ہے، جیسا کہ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ یہ آسمان کے ستارے ہیں، مگر میں حضرت بلال سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اب کیا کوئی حضرت داتا علی ہجویری پر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ کہ آپ حضرت داتا علی ہجویری پر گمراہیت کا فتویٰ لگائے گا کہ آپ حضرت بلال سے بے پناہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہمارے دلوں پہ کفر کے فتوے اور گمراہیت کے فتوے تم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم علی سے اور ان کی اولادوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتیں تم ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ ان محبتوں کی بنیاد پر کوئی بھی فتویٰ لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے، الحمدللہ اس پر قائم ہے، حضرت ایک چاہے بات میں بھی عرض افضلیت کرنا صحابہ چاہ کے رہا حوالے تھا۔ سے، جی میں آؤں گا، چاہے افضلیت صحابہ کے حوالے سے، چاہے صحابہ کی تعظیم کے حوالے سے، چاہے صحابہ کے ادب کے حوالے سے۔ لہٰذا کٹ پٹ کر کے کسی ویڈیو کو وائرل کر دینا اور عوام میں ایک غلط طریقے سے انتشار پھیلانا، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، آپ خود ہیں۔ جی حسن علی باپو صاحب۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی۔ حضرت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی سوال کسی شخصیت پر اگر آپ باندھ رہے ہیں
تو سب سے پہلے آپ اس کلپ اور اس آڈیو اس فوٹو کو لے کر اس شخصیت سے رابطہ کریں کہ ہم نے آپ کے اس فوٹو کو دیکھا، اس ویڈیو کو دیکھا، اس آڈیو کو سنا، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو واضح طور پر جواب بھی مل جائے گا اور اچھی طریقے سے آپ کو جواب بھی مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہم نے جس پر سوال باندھا تھا اسی سے جواب لیا۔ دوسری بات حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام ایفی میاں کے وہ موبائل کی بیٹری کا ایشو تھا، ورنہ میں یہ بات ان کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا تھا کہ برائے مہربانی آپ تمامی خدام میں سے سارے کے سارے، الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے کے سارے ایسے ہیں ویسے ہیں، مگر کچھ آپ لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو زائرین کے ساتھ بعض اوقات بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دربار محبت ہے، دربار عشق ہے، درگاہ محبت، پیار، عقیدت، الفت ہے، وہاں پر آپ لوگوں کا، یعنی ایفی میاں سے نہیں، آپ کے جو لوگ اس طریقے پر ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف بھی مائل ہو۔ وہاں پر کئی خدام ایسے ہی کہ بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں، بیٹھ جائیے بھوکے کھانا کھائیے، بیٹھ جائیے افطاری کریے رمضان کی، بیٹھ جائیے پانی پیجیے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات دھکا لگا دیتے ہیں، تھپڑ جڑ دیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات بس زبانی سے پیش آتے ہیں، یا بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یا بعض اوقات گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ مرکز محبت و عقیدت ہے، آپ وہاں کے خدام ہیں، آپ کا بھی اپنا مقام ہے، آپ ایسے پیش آئے کہ آپ مثال بنے، لوگ آپ کو دیکھیں تو پتا چلے کہ غریب نواز کے خدام ایسے تو خود غریب نواز کیسے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک عرض تھی میری۔ اور تیسری بات، یہ آخری بات بات، جی جی تیسری بات اور آخری بات کہ ابھی آپ نے جو فرمایا اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے کہ سنی کا عقیدہ اور موقف کیا ہونا چاہیے، حضرت دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کہ جس کے دل میں صدیق کا ادب ہے، جس کے دل میں عمر کا ادب ہے، میں حضرت بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو تمام اختلافی مسائل کو جانتے ہیں سنی اور شیعہ کے درمیان، وہ اس بات کو محسوس کریں گے اور سمجھیں گے کہ جن کے دلوں میں صدیق کا ادب، جن کے دلوں میں فاروق کی محبت ہے، وہ بندے کے پاس دور دور تک رافضیت آ ہی نہیں سکتی۔ جی بالکل صحیح جو ہے، اسی ان لیے دو بالکل شخصیات، یہ حضرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان دو کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے سنی اور شیعہ میں، وہ ان دونوں شخصیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور سنی شیعہ میں فرق ہی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر صدیق اور عمر کا ادب، احترام، محبت، مودت شامل ہے، میرے علی کی محبت کے ساتھ، خاتون جنت کی محبت کے ساتھ، مولا حسن کی محبت کے ساتھ، مولا حسین کی محبت کے ساتھ علیہم السلام، تو یقین جانے کہ آپ کو کسی کے باپ کے فتوے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سنی ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ بس حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ اس طریقے کے عنوان پر جو آپ کا چینل کام جی کر جی رہا ہے، اللہ آپ کی ٹیم ناظرین کو کرام، جزائے خیر آج ہم عطا نے فرمائے۔ جی شکریہ آپ ہمارے چینل پہ آئے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے تو ضرور تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع تھا کہ اجمیر مولدہ سے ایسا فرمان جاری کیوں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، ہم ان کے تمام معاملات کو تو پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہاں کچھ ویڈیو پچھلے کچھ سالوں سے آئی جو یقیناً دلوں کو تکلیف ہوئی کہ آپ 100-150 کے ساتھ بارگاہ غریب نواز میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ غریب نواز کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، وہاں پہ کسی اور مولا علی کا نعرہ نہیں لگتا، وہاں پہ تو اپنے پیر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ ادب والے ہیں یا بے ادب ہے؟ ادب تو یہ ہے کہ جس سے آپ لینے جا رہے ہیں، جس سے آپ مانگنے جا رہے ہیں، جس سے آپ ہاتھ پھیلا کے جن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سوالات کی گٹریاں لے کے گئے ہیں، آپ ان کا نعرہ بلند کیجیے، آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ طریقہ، یہ اسلوب بالکل غلط ہے،
हम अपने अपने पीरों का नारा बुलंद करें, कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी और की मिठाई या मिठाई की दुकान पर चले गए और हमने अपने अब्बा के नाम से फातिहा कर ली। अरे अपने अब्बा के नाम से फातिहा करने के लिए पहले मिठाई तो खरीदो। लेकिन आज हर जलसे का आलम ये हो गया है कि किसी का भी जलसा हो, कोई भी उन्वान हो, कोई भी टॉपिक हो, मगर हम किसी मखसूस का ही जिक्र करेंगे। अल्लाह सुन्नियत को लिल्लाह सुन्नियत को बचाइए, सुन्नियत को समझिए। आज किस दर्द से हम और आप गुजर रहे हैं और किन आलम में मुसलमान गुजर रहा है, कम से कम एक निगाह इस पर कीजिए। बहुत फितने हैं, बहुत से मसाइल हैं, किन किन फितनों और किन किन मसाइल पर हम बात करें, सही तरीके से, संजीदगी से हमारे इन संजीदा सवालात को समझने की कोशिश करें कि क्या हमने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को छोड़ दिया है, क्या हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कदर मोहब्बत है जिस कदर हम अपने पीरों की मोहब्बत करते हैं। आज जलसे होते हैं, नातिया मुशायरे होते हैं, लोगों को नाते पसंद नहीं आती, बल्कि अपने पीर और अपने पीर के शहर का अगर नाम ले लिया जाए तो उछल जाते हैं, नोटों की बरसात हो जाती है। एक बार अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन, जायदाद, माल, औलाद, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई, क्या वो मोहब्बत हमारे दिल में बाकी है? क्या वो रमक हमारे दिल में बाकी है? एक बार ज़रूर समझिए, शिद्दत का चश्मा निकालिए, तासुब की ऐनक फेंकिए और गौर कीजिए कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या हमें कहीं और धारे पे बहा दिया गया है कि जहाँ पर कोई हमें किनारा नहीं मिलेगा, ना ही कोई सहारा देने वाला मिलेगा। खुदा के लिए सुन्नियत को पहचानिए, फतवे बाजी से अपने आप को रोकिए। बात बात पर एक दूसरे को शिया, एक दूसरे को रावजी, एक दूसरे को छोटी छोटी क्लिप काट करके फतवे लगाने वालों, होश में आइए। अभी यही क्लिप चली है, इसमें से कुछ काट लीजिए और कहिए कि आलमगीर मियाँ ने ये कहा, ऐफी मियाँ ने ये कहा और हसन अली बापू ने ये कहा। खुदा के लिए ऐसे काम मत कीजिए। काम हमेशा वो कीजिए कि जिससे इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, अहले सुन्नत में इंतशार ना हो। बहरहाल ये इन पैगाम के लिए और इन ऐलान पे मुख्तसर तबसरे के लिए मैं आया था। गालियां देना आपका काम है और रोज़ाना तबर्रे करना आप लोगों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बतों के शहर में रहते हैं और मोहब्बतों की सौगात बांटते हैं और अहले मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं। इसलिए आपके गालियों से और आपके शिया रावजी कहने से हमें कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अगर वो जो तुमने कहा है नहीं हुआ तो पलटकर वो तुम्हारी तरफ ही आएगा। इसलिए कौल रसूल पर इत्मीनान है और हमें अपने सुन्नियत पर एतमाद है। तो हमें पता है ये तुम्हारा रावजी कहना, तुम्हारा तब्जीली कहना, तुम्हारा इस तरह की और बकवासें करना, ये हमारी तरफ नहीं आ रहा है। हदीस रसूल के मुताबिक ये तुम्हारी तरफ जा रहा है। खुदा के लिए एक बार संजीदगी से सोचिए और नफरतों की चादर को दूर फेंकिए। मोहब्बतों की ऐनक लगाकर आपको देखेंगे तो यकीनन कुछ और ही नजर आएगा। हमने ये नजराने अकीदत आपके सामने पेश किया है और ये सारी बातें हैं। और किसी को तो बस एक ही साहबी रसूल मिले हैं, बाकी तो किसी और की शान उन्हें पता ही नहीं है। अरे सारे सहाबा का हम अदब करते हैं, सारे सहाबा की बात करते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तक। तुम हो जो एक को पकड़ कर रखते हो, हम वो नहीं है। हम सबका अदब जानते हैं और सबका एहतराम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल ये पैगाम था, आप हमें याद कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरा स्ट्रीम देखा, उससे जो आपके दिमाग में जो डाउट्स होंगे वो तो आपके क्लियर हो ही चुके होंगे। दोस्तों, इसमें स्ट्रीम में जो ख़ास बातें हमें जानने को मिली, ये साफ क्लियरली हमें पता चल चुका है कि जो बरेली से जो अकीदत रखने वाले मुसलमान हैं उनको वहाँ आने से बिल्कुल नहीं रोका गया है।
और ना ही उनको वहाँ हाजिरी देने से रोका गया है। इनफैक्ट हर एक का वहाँ पर खैर मकदम है, जो दरगाह के खादिम हैं, उन्होंने कहा कि हर एक का हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे हर एक बारगाह की अपनी अपनी जो होती है, एक होता है अकीदत होती है, अपना एक तरीका होता है, एक चलन होता है, तो हम जो वहाँ की जो रिवाज है, जो चलन है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो हम सब के बुजुर्ग हैं इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान की अगर ज़मीन की हम बात करें तो हम सब के जो राजा हैं उनकी बारगाह में हम, बाकी तो सब गुलाम हैं, तो बादशाह की बारगाह में, राजा की बारगाह में हम सब जो अदना है या उनसे जो अदना है उनकी वाहवाहियाँ हो, वो हम नहीं चाहते हैं। और ये जो वाहवाहियाँ अगर वहाँ होती है तो कहीं ना कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी आने वाला उनकी शान में गुस्ताखी करे। तो ये रीज़न बताया गया, और भी बहुत से रीज़न्स बताए गए आपने जाना। और दोस्तों इसके पीछे जो एक फैक्चुअल लॉजिकल अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हम किसी भी बुज़ुर्ग की बात करें, अगर उन्होंने कोई भी किताबें लिखी है, किसी भी तरह की इल्म की बातें हम तक पहुँचाने की उन्होंने किताबों के थ्रू कोशिश की है, या उस वक्त में जो लोग ऐसे थे जो दीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुखालिफत में उन्होंने उनकी बुक्स के अगेंस्ट बुक्स लिख करके उनका मतलब एक तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये पैगाम भी दिया है कि आप सबसे पहले बात करिए। ऐसे बहुत से भी आपने सुने होंगे, फलां से मुनाजरा किया, फलां से मुनाजरा किया। तो दोस्तों हम मुसलमानों को चाहिए कि अगर हमें किसी से भी कोई भी इख्तिलाफ है तो हम सबसे पहले कोशिश करें कि हम उसी से कांटेक्ट करें, उससे बात करें, वो पहले उसका व्यू जाने कि अगर वो ऐसा अगर व्यू रखता है तो क्यों रखता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। यानी कि ये बात हम आम लोगों पर तो लाजिमी लागू होती, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो आलिम लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, उन पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बात जो है लागू होती है कि वो कोई भी किसी भी वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले, कोई बात रखने से पहले, अगर उनको लगता है कोई ऐसी बात कही गई है जो कि जो सदियों से जो बात हमारे बुजुर्ग कहते हैं अरे उसके खिलाफ उन्हें लग रही है या उन्हें गलत लग रही है, तो वो बैठ करके बात करें। सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि किसी भी मसले पर कोशिश ये की जाए कि बैठ करके बात करें, जो इख्तिलाफ चल रहे हैं उन इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए। अगली बात दोस्तों मैं ये कहूँगा, ये जो माहौल जो बरेलवी सुन्नियों के खिलाफ बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बरेलवी सुन्नी जो है वो भी इसमें इसकी जो है कसूरवार है, और साथ ही साथ में जो बरेलवी जो आलिम है जो कि आला हज़रत से खुद को ये निस्बत बताते हैं, वो भी कई हद तक इसके ज़िम्मेदार है। कई हद तक इसके ज़िम्मेदार इसलिए हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी बुज़ुर्ग की बारगाह में जाते हैं, अगर वो आला हज़रत से मतलब पहले के दौर के हैं या चाहे उनके बराबर के दौर के भी हैं या उनके बाद के भी दौर के हैं, किसी भी दौर के हैं, तो दोस्तों कहीं पे भी अगर हम जाते तो हमें ये चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं उनको हम बताएं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आपके बारे में क्या अर्ज पेश की है, क्या आपके लिए कहा है, लेकिन वहाँ पर अपनी वाहवाही हमें नहीं करनी है। ये चीज़ हमें आपको सबको ध्यान रखनी। कहने का मतलब अगर हम आला हज़रत से अकीदत रखते हैं और अगर हम अजमेर शरीफ जा कर के अगर वहाँ हम आला हज़रत को गुणगान गाएंगे तो ऑब्वियसली जो वहाँ के जो खादिम लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुरा ही लगेगा कि यार ये हमारे इतने बड़े बुजुर्ग की बारगाह में आकर के यार अपने पीर की बात कर रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी भी बारगाह में जाएंगे, अगर वहाँ जा कर के आप उनकी बात ना करके, उनके अदब की बात ना करके, उनके लिए जो कहा गया आपके बुजुर्गों की तरफ से वो बात ना करके सिर्फ अपने बुजुर्गों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक को बुरा लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों हमने जो एक सिस्टम बना दिया है कि जो बड़े थे उनको हमने एक तरफ साइड कर दिया है और बाद में जो आए हैं जिनसे कि हम मुतासिर हुए हैं उनको हमने वाह वाही करना, जय जयकार करना, वो बहुत ज़्यादा हमने शुरू कर दिया। उसको हमें एक कंट्रोल करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमने हर चीज़ को जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करना अगर हमने शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह ये जो इख्तिलाफ है वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैं तो दोस्तों यही दुआ करता हूँ कि हम मुसलमानों के बीच में, सुन्नी मुसलमान हो, शिया मुसलमान हो, जो भी मुसलमान है, हम सब मुसलमानों के बीच में जो भी इख्तिलाफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन इख्तिलाफ को दूर करे। और मुझे उम्मीद है कि हर जो मुसलमान है, हर जो ख़ास करके जो आलिम है, वो ये कोशिश करेगा कि किसी
भी बात इख्तिलाफी बात पर पहले वो उस आलिम के पास उसका व्यू जानेगा। अगर वो जा नहीं पाता था, आजकल तो मोबाइल की फैसिलिटी है तो मोबाइल पे बात करेगा और व्यू जानेगा, फिर अपनी तरफ से बात रखेगा और फिर उसके बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो बताएगा। लेकिन किसी भी इख्तिलाफी बात को लेकर के एक दूसरे का बॉयकॉट करके बिल्कुल अगर एक दूसरे को अलग किया जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अगर आज अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से अगर किसी के खिलाफ अगर ये कहा जा रहा है कि इनको रोका जाना चाहिए, इनको प्रोहिबिशंस लगाने चाहिए, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर हमने कुछ ऐसा क्या कर दिया कि ये हो रहा है, हमें खुद के अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यही बात कह करके इसको ख़त्म करूँगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।